نکاح سے ایک دن پہلے مائدہ اس سے ملنے آئی تھی اور اب وہ نور کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی، کیونکہ جو بھی تھا خبر تو مائدہ نے بھی چھپائی تھی اس سے۔ دیکھو نور، سب نے کہا تھا کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے کہ تمہیں نہ بتائیں اور پھر وقت آنے پہ بتا دیں، ورنہ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کب سے، لیکن سب نے کہا کہ نہ بتاؤ۔ مائدہ اس سے ڈرتے ڈرتے بتا رہی تھی، کیونکہ اگر نور پھٹ پڑتی تو اس کی موت پکی تھی، مگر نور کی نظریں چپ چاپ اس کے چہرے کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ بہترین کا میں نے اچار ڈالنا ہے، اس نے ایک دم اس کی جانب دیکھتے غصے سے کہا، جس پر مائدہ پیچھے ہوئی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو اب تک میں یہ سب رکوا چکی ہوتی۔ اب کی بار اس نے بے بسی سے بہت آہستگی سے کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح دیکھتے کہا، جس پر مائدہ کا سر جھک گیا۔ آئی ایم سوری، اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا۔ کوئی بات نہیں، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ اس نے کہا تو یہی تھا، مگر بہت اندر کہیں کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اور تمہارے بھائی کو تو شوق ہے نا میرے ساتھ جہنم میں بھی رہنے کا، تو اب اسے پتہ لگے گا کہ نور العین زمان ہے کیا چیز۔ اسے نہیں پتا وہ کس دلدل میں خود کو دھکیل چکا ہے۔ ایک بار کی اس کا لہجہ بدل گیا تھا اور مائدہ حیرانی سے اس کو دیکھنے لگی۔ ایسے بدلتے موسم اس نے بس نور العین کے ہی دیکھے تھے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی۔ مائدہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ کل نکاح تھا اس کا۔ اس وقت گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ زہرہ اور مائدہ دونوں کمرے میں تھیں، جبکہ وہ گھر کے پچھلے حصے میں آئی ہوئی تھی، جہاں پر زیادہ لوگ نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کے خاندان والوں کا کہنا تھا کہ اس حصے میں جنات کا سایہ ہے، مگر نور العین نے تو کب کا جناتوں سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نظر میں تو اصل جن انسان تھے۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ اس نے اتنی ٹھنڈ میں بھی بس ایک کرتا اور اس کے ساتھ شلوار زیبتن کی ہوئی تھی، کاندھوں پر بس ایک چھوٹا سا سٹولر، مگر اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کسی اور جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر ہنوز خاموشی، اتنی خاموشی کہ اب کانوں میں جیسے کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے لگا کوئی چل رہا ہے، مگر نہیں، وہاں کون آ سکتا ہے اس وقت؟ مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ مصطفیٰ کی آواز پر وہ اچھلی، مگر جلد ہی خود کو سنبھال گئی۔ نظر نہیں آ رہا کھڑی ہوں، اپنے بک کو کوس رہی ہوں، وہ تلخی سے بولتی رخ موڑ گئی۔ وہ اس کے قریب آیا، کالے رنگ کے شلوار قمیض کے ساتھ کالے رنگ کا ہی شال جو اس نے گلے میں پہنا ہوا تھا۔ اتنا خوبصورت بک تو ہے تمہارا، اسے کیوں کوس رہی ہو؟ نور العین کو لگا وہ مسکرایا ہے۔ اسے اس وقت وہ یہاں کھڑا زہر لگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ بندہ اتنا خوش فہم نہ ہو بس، سر جھٹکتی وہ بولی۔ سردی سے اس کے دانت بچنے لگے تھے، مگر اب وہ ویسے ہی کھڑی رہی، اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ آپ کی صحبت کا اثر ہو گیا شاید، وہ اپنی شال اتارتا ہوا بولا، جس پر نور العین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات پر حیران نہیں ہوئی تھی، اس کی حرکت پر ہوئی تھی، اور اب کی بار تو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ اس سے اپنی شال اڑا رہا تھا اور پھر اس سے شال اس کے شانوں کے ارد گرد اچھے سے پھیلا کر مسکرا کر اسے دیکھا، جبکہ وہ ویسے ہی کھڑی تھی، شل، ساکت، حیران۔ خود کو تھکاؤ نہیں، جاؤ اور جا کر آرام کرو، وہ میٹھے لہجے میں بولا تو نور العین ہوش میں آئی۔ پہلے اپنے شانوں کے گرد شال کو دیکھا اور پھر اس کو۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کچھ تو تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی کہے بنا اس کی جانب سے نکل گئی اور پھر گھر کے اندر داخل ہو کر اوپر کی جانب بڑھی۔ شال ابھی تک شانوں پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ پیچھے مصطفیٰ مسکرایا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس کا تنفس پھولا ہوا تھا۔ زہرہ اور مائدہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ زہرہ کی بات پوری ہونے سے پہلے مائدہ کی بات پر نور العین کو کرنٹ لگا تھا۔ ارے یہ تو مصطفیٰ لالا کی شال ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس سے نظریں دونوں پر گاڑھیں، جبکہ الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہاں میں گئی تھی، بمشکل بات پوری کرتی وہ ان دونوں کی جانب دیکھنے لگی۔ زہرہ نے اسے دیکھا اور اپنے پاس بلایا۔ ادھر آؤ، بیٹھو، مائدہ پانی لاؤ، مائدہ کو کہتی وہ اس کا ہاتھ سہلانے لگی، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھی مگر گھبرا گئی تھی۔ یہ لو پیو، مائدہ نے پانی کا گلاس اس کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر دیا اور پھر دونوں کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ تو تم بتاؤ کیا ہوا؟ زہرہ نے اس کے سوال پر سوال کیا۔ میں بیک سائڈ پہ گئی تھی، وہاں سردی تھی، اس نے دونوں کو دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ وہ دونوں غور سے سن رہی تھیں، مگر مائدہ کی نظریں اپنے لالا کی چادر پر تھیں۔ تو وہاں پتہ نہیں مصطفیٰ کہاں سے آ گیا؟ آخری بات بتاتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہاں پھر؟ مائدہ کے پوچھنے پر اس نے ایک خونخوار نظر اس پر ڈالی۔ بتا رہی ہوں نا، تو جلدی بتاؤ، سسپینس کیوں پھیلا رہی ہو؟ مائدہ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ چپ کرو دونوں، نور بتاؤ کیا ہوا، میرا دل گھبرا رہا ہے، زہرہ نے دونوں کو خاموش کروا کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے بس یہ شال مجھے پہنائی کیونکہ مجھے سردی لگ رہی تھی اور پھر میں آ گئی۔ اس نے بات مکمل کر کے دونوں کو دیکھا۔ مائدہ کا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا، جبکہ زہرہ کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جذبز ہوئی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اس نے بے اختیار خود کو دلاسا دیا۔
کچھ نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کہا، مائدہ نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے ہوئے بمشکل کہا۔ کچھ کہنا بھی نہیں، اس نے غصے سے کہا اور اٹھی۔ اٹھتے ساتھ ہی اس کو یاد آیا اس نے ابھی تک شال ویسے ہی اوڑھی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار شال اتاری اور مائدہ کے سامنے رکھ دی۔ یہ اپنے لالا کو دے دینا اور اسے کہنا مجھے ضرورت نہیں ہے، کہتی وہ اپنے بیڈ کی جانب بڑھی اور کمبل سر تک تان لیا۔ اس کا چہرہ چھپاتے ساتھ ہی زہرا اور مائدہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اور پھر آخر کار نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ نورالعین اور زہرا دونوں پارلر میں تھیں، ان کے ساتھ مائدہ بھی موجود تھی۔ جیسے ہی زہرا کا میک اپ مکمل ہوا وہ نور کی طرف مڑی جو پہلے سے تیار ہوئی بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ نور، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ سفید نکاح کا جوڑا جس پر لگا گولڈن کام ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ اور نازک جولری پہنے، ہاتھوں پر مہندی لگائے جو مائدہ نے اسے رات کو ہی زبردستی لگائی تھی، ورنہ وہ تو جب بستر میں گھسی تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ بھی کم نہیں لگ رہی آپی۔ نور نے خود کی تعریف کو نظر انداز کر کے زہرا کو دیکھا جس پر آج الگ ہی روپ آیا تھا۔ دونوں بہنوں کو نظر بھر کر دیکھتی مائدہ آگے آئی اور دونوں کو گلے لگا کر ساتھ لگایا۔ میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں، مائدہ نے کہتے ہوئے زہرا اور نور کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ تینوں جیسے ہی الگ ہوئی مائدہ کے فون پر حمدان کی کال آنے لگی جو کہہ رہا تھا کہ اگر وہ لوگ تیار ہیں تو باہر آ جائیں کیونکہ وہ آ چکا تھا۔ جب وہ تینوں باہر آئیں تو حمدان نے ان کو دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور خود بھی پہلی سیٹ سنبھال لی۔ ماشاءاللہ تینوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے تینوں کے کھلے دل سے تعریف کی اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ کیونکہ نکاح کا فنکشن چھوٹا سا تھا، اتنے لوگ نہیں تھے، بس خاندان والے ہی مدعو تھے، اس لیے نکاح کا فنکشن گھر میں ہی رکھا گیا تھا۔ تم بہت پیارے لگ رہے ہو پارٹنر، نور نے اسے مسکرا کر دیکھتے کہا جو نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں واقعی پیارا لگ رہا تھا۔ میک اپ پیارا نہیں لگتا پارٹنر، حمدان نے ڈرائیو کرتے ہوئے ذرا سا رخ موڑ کر کہا جس پر نورالعین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب وہ لوگ ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے کیونکہ ان کا گھر پارلر سے ذرا فاصلے پر تھا تو رستہ لمبا تھا۔ نور ان سے بات تو کر رہی تھی لیکن اس کا دماغ آج کے فنکشن کی وجہ سے الجھا ہوا تھا۔ بے دھیانی میں وہ کسی سوال کا جواب دیتی اور کسی کا بالکل دیتی ہی نہیں۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے پاس آ کر رکی، سب سے پہلے مائدہ اتری تھی، پھر نور اور اس کے بعد زہرا۔ دروازے میں ہی سیدہ بیگم اور باقی لوگ کھڑے تھے ان کے استقبال کے لیے۔ ان دونوں کو اندر لایا گیا اور لون کی طرف لے گئے جہاں سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ نکاح کے فنکشن کے مطابق ہلکا سا سفید پھولوں کا ڈیکوریشن بہت پیارا لگ رہا تھا۔ دونوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تو کئی لوگوں کے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے مصطفیٰ اور ارتضیٰ کی قسمت پر رشک کیا تھا، وہ دونوں لگ ہی اتنی پیاری رہی تھیں۔ سیدہ بیگم دونوں کے قریب آئیں اور ان کے ماتھے چوم کر ان کو دعائیں دے کر اسٹیج سے نیچے اتر آئیں۔ کمال صاحب کی فیملی آ چکی تھی، عورتیں ساری لون میں تھیں جبکہ مردوں کے لیے حجرے میں الگ سے انتظام کیا گیا تھا۔ اب بس زہرا کے سسرال والوں کا انتظار تھا جو رستے میں ہی تھے اور ان کے بعد نکاح کا فریضہ انجام دیا جانے والا تھا۔ کچھ دیر بعد زہرا کے سسرال والے بھی آ گئے اور نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ پہلے زہرا کا نکاح تھا، اس کے بعد نورالعین کا۔ کچھ دیر میں مرد اندر آ گئے زہرا کے نکاح کے لیے اور اس کی دائیں جانب بیٹھی نور تر تر کانپ رہی تھی کہ جس سے وہ ساری زندگی چڑھتی رہی، جس سے نفرت کرتی رہی، اب ساری زندگی اسی کے نام کرنے جا رہی تھی۔ زہرا کا نکاح ہو چکا تو اس نے لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کیں اور پھر جیسے ہی مولوی نے اس سے اس کے حقوق کسی اور کے نام کرنے کا پوچھا، اسے اپنے جسم سے ساری توانائی نکلتی محسوس ہوئی، اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ایسے لگا جیسے مولوی نے اس سے اس کی ساری توانائی اپنے ان کچھ لفظوں سے چوس لی ہو۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، نورالعین زمان والزمان عالم، آپ کا نکاح مصطفیٰ کمال کے ساتھ حق پہر 1,00,000 روپے سکہ راج الوقت سے طے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور اپنے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اگر میرے لیے وہ آخری شخص بھی ہوا تب بھی میں اس پر تھوکوں گی بھی نہیں۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، اس نے دوبارہ وہی جواب دیا، اپنا آپ اس شخص سے منسوب کر دیا تھا جس سے اس نے ساری زندگی پناہ مانگی تھی، جس کے وہ منہ بھی نہیں لگنا چاہتی تھی، اور اب مولوی صاحب نے آخری دفعہ پوچھا اور اس نے قبول ہے کہا اور ایسا لگا جیسے جسم میں آج صحیح معنوں میں جان نکلی ہو، جیسے اسے آج پتہ چلا ہو کہ بے بسی صحیح معنوں میں کیا ہوتی ہے۔ اس پر قیامت گزری تھی اور اس نے سہ لی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اگر خود کو مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو کر بھی کچھ نہیں ہوا تو آگے اور بہت بڑے کارناموں سے بھی لڑ لے گی۔ اور پھر اس نے نظر اٹھا کر اپنے بائیں جانب ساتھ کھڑے باپ کو دیکھا جو شکر گزار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اپنی ماں کو دیکھا جو مسکرا کر اسے اپنی آنکھوں سے چوم رہی تھی، اپنے ساتھ بیٹھی زہرا کو دیکھا جو اس کو گلے سے لگا کر پیار کر رہی تھی، دعا دے رہی تھی۔ تب اس نے سوچا کہ اب اس کا امتحان شروع ہوا ہے کیونکہ وہ ایسے انسان سے منسوب ہو گئی تھی جس سے اس نے سب سے زیادہ نفرت کی تھی اور اب تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔
मगर हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं और भलाई भी इसी में होती है। और फिर जब इसकी नज़र उठती तो सामने मंजिल को देखकर ठहर गई। मुस्तफ़ा और इर्तज़ा दोनों अंदर आ गए थे। इनका रुख स्टेज की तरफ था। नूरुल ऐन ने मुस्तफ़ा को देखा जो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने साथ काली चादर कंधों पर डाले सामने से आ रहा था। मुस्कुराकर इर्तज़ा से कुछ कहता हुआ आज कुछ बदला बदला लग रहा था, या शायद इसकी नज़र बदल गई थी। और फिर जब वो इसके सामने आया और इसके संग बैठ गया तो इसका दिल उछलकर हलक में आ गया, मगर लोगों को लगा अब मंजर मुकम्मल हो गया है। मुस्तफ़ा ने ज़रा सा रुख मोड़कर नूरुल ऐन को देखा और इसको लगा जैसे अगर इसने नज़रें नहीं हटाईं तो वो इसके दिल के सारे राज जान लेगा, और वो था भी खुली किताब। आज तो बिजलियाँ गिरा रही हैं मोहतरमा, वो इसकी जानिब झुकता इसके कान में बोला और वो सुन हो गई। एक तो इतना करीब बैठा था बदतमीज़, ऊपर से इसकी बातें। उफ मुस्तफ़ा, मुझसे दूर रहो, नहीं तो बहुत बुरा पेश आऊँगी, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। इसकी आवाज़ हल्की थी मगर इसमें गुस्सा झलक रहा था। इससे ऊंचा वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि आसपास लोग मौजूद थे। अच्छा, अब तो मुझे परमिट मिल चुका है तुम्हारे करीब रहने का, अब तो तुम कुछ नहीं कह सकती, मेरी औरत हो गई हो अब। वो हनूस वैसे ही बैठा हल्की सी आवाज़ में कह रहा था। हालांकि इसकी नज़रें सामने लोगों पर जमी थी और मुस्कुराहट तो इसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पूरी कायनात पाली हो इसने। नूरुल ऐन को बेइख्तियार इस पर गुस्सा आया। तुम्हें क्या लग रहा है, ये सब कहते हुए तुम अच्छे लग रहे हो? हाँ, वो इसे देखते हुए इस पर तंज कर रही थी। कसम से इतने चीप लग रहे हो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम चुप रहो, और आइंदा मुझ पर रौब डालने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो गुर्रा कर इसे देखते हुए कह रही थी और यकबारगी से इसने भी इसकी जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिली। मुस्तफ़ा की नज़रें जैसे कुछ कह रही थीं, जैसे कह रही हूँ कि मुझे पढ़ो नूरुल ऐन, जानो कि तुम मेरे लिए क्या हो। नूरुल ऐन ने बेसाख्ता नज़रें फेर ली और सामने देखने लगी। फिर कुछ भी हो, वो फ़िलहाल अपने मकसद से नहीं हट सकती थी और ना इसकी बातों में आने वाली थी। लोग आ जा रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे, दोनों जोड़ों को सराह रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे। कुछ देर बाद खाना खुल जाने की खबर आई थी तो लोग खाना खाने चले गए, जिसका इंतज़ाम अलग से किया गया था। अब सिर्फ गिनती के कुछ ही लोग लॉन में रह गए थे। मायदा कभी इधर भाग रही थी तो कभी उधर। ज़ोहरा इर्तज़ा की किसी बात पर झीम कर मुस्कुरा रही थी, जो अब इसे एक खूबसूरत अंगूठी पहना रहा था। अब तुम इसे कभी नहीं उतारोगी, मेरी मोहब्बत की निशानी है ये, इर्तज़ा मुस्कुराकर इसे बता रहा था और वह मुस्कुराकर सर हिला रही थी। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मोहतरमा, मुस्तफ़ा ने नूर की जानिब रुख मोड़ते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए, वो नाक की सीन में देखते हुए बोली। देख तो लो मैडम, वो बज़िद हुआ। नहीं देखना मुझे, वो भी नूरुल ऐन थी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए लिया है, मुस्तफ़ा की आवाज़ आहिस्ता थी। मैंने कहा था। नूरुल ऐन इसकी जानिब मुड़ती बोली। नहीं, तुमने नहीं कहा था, मैंने तुम्हारे लिए अपनी मर्ज़ी से लिया है। और मैं कब से तुम्हारी मर्ज़ी की चीज़ें पहनने लगी, वो तंज़िया लहजे में पूछने लगी। मुस्तफ़ा ने बेइख्तियार गहरी सांस ली। लेकिन तुम्हें लेना होगा, चाहे तुम पहनना चाहो या ना पहनना चाहो। इसकी आंखों में आंखें डाले कहा और जेब से एक खूबसूरत ब्रेसलेट निकाला जिस पर इन्फिनिटी का साइन बना था। इस साइन के साथ एक खूबसूरत हिंस भी लटक रहा था। इसने वो ब्रेसलेट इसके हाथ पर रखा और इसे देखने लगा। एक बार कह दिया नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए ना, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? नूरुल ऐन ने ब्रेसलेट दोबारा इसके हाथ पर रख दिया। तुम इसे पहनना नहीं चाहती, मुझे पता है, लेकिन रख लो, हो सकता है किसी दिन तुम्हारा इसे पहनने का दिल करे। इसकी आवाज़ पहले से भी आहिस्ता हो गई थी। और जिस दिन तुमने इसे पहना, इस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि जिस सफ़र पर मैं निकला हूँ इस पर मैं अकेला नहीं हूँ, नूरुल ऐन ज़मान मेरे साथ है। मुस्तफ़ा ने ब्रेसलेट इसकी गोद में रखते कहा और चेहरा दूसरी तरफ किया। अब वो ब्रेसलेट नूरुल ऐन की गोद में रखा हुआ था। इसने ले लिया था, लेकिन ये तय था कि वो ये ब्रेसलेट नहीं पहनने वाली, इस ज़िंदगी में तो कभी नहीं। शाम हो चुकी थी, अंधेरा छाने चुका था। कुछ लोग जा चुके थे, कुछ अभी तक मौजूद थे। वो लोग भी लॉन से अंदर आ गए थे। निकाह का फंक्शन इख्तिताम को पहुंच चुका था। ज़ोहरा के ससुराल वाले जा चुके थे क्योंकि कल बारात थी और सब ने तैयारी करनी थी। अब सिर्फ कमाल साहिब की फैमिली थी, नूर लोगों के घर और कुछ ख़ानदान वाले जो ज़ोहरा की शादी अटेंड करने आए थे। मायदा नूरुल ऐन के साथ बैठी थी। इसने निकाह का जोड़ा बदल लिया था और इस वक्त घर के सादा से कपड़ों में मलबूस थी। वो दोनों एक ही सोफ़े पर बैठी हुई थी। नूरुल ऐन के जहन में बहुत कुछ चल रहा था। सबके सवालों के जवाबात हूँ हाँ में दे रही थी। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले हो जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। हम चाहे जितना भी इन फ़ैसलों को रोकने की कोशिश करें, इन्हें नहीं रोक पाते क्योंकि वो फ़ैसले पहले से लिखे होते हैं। हम चाहें भी तो नहीं बदल सकते। नूर, तुम ठीक हो? मायदा ने इसका कंधा हिलाया तो वो होश में आई और इसे सवालिया नज़रों से देखा। मैं पूछ रही हूँ तुम ठीक हो?
اگر تھکی ہوئی تو چلو، ویسے بھی بہت لیٹ ہو گئے ہیں، سونے چلتے ہیں۔ نور نے اسے دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا کر وہ دونوں نور کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ آج کا دن بہت بھاری تھا، بہت زیادہ۔ وہ دونوں کمرے سے آ کر نور کے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ اب کیا ہوگا مائدہ؟ نور نے اسے دیکھتے عجیب انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ مصطفیٰ لالا بہت اچھے ہیں، تم سے پیار کریں گے، بے فکر ہو جاؤ۔ مائدہ بستر پھیلاتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی۔ بدتمیز! نور العین اس کی جانب تکیہ اچھالتے بولی۔ مائدہ تمہیں پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں نکاح کے بعد لڑکیوں کے دل بدل جاتے ہیں، چاہے شادی ان کی پسند سے ہو یا نہ ہو، لیکن بعد میں انہیں اپنے شوہر سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو کیا مجھے بھی تمہارے لالا سے؟ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں بستر پر لیٹی تو مائدہ کو اس کی آواز سنائی دی۔ اس نے بات شروع کر کے کہاں پر ختم کی تھی؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ مائدہ نے بستر پر لیٹتے ہوئے اس کی جانب موڑ کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا۔ نور العین سیدھی لیٹی تھی، آنکھیں چھت پر ٹکی ہوئی تھیں، مگر اس کی آواز آہستہ تھی، بہت آہستہ، جو بمشکل مائدہ سن سکی۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے نور العین زمان کہ کہیں تمہیں مصطفیٰ کمال سے محبت نہ ہو جائے؟ مائدہ نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا۔ تم چاہے ساری دنیا کے لیے ایک پہیلی ہو نور العین، لیکن میرے لیے نہیں۔ میں تمہیں جانتی ہوں، آنکھیں بند کر کے تمہارا چہرہ پڑھ سکتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے نہیں معلوم تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ مائدہ آہستہ آواز میں اسے بتا رہی تھی اور وہ ساکت بس سن رہی تھی، نظریں ہنوز چھت پر ٹکی تھیں۔ مجھے سب پتہ ہے نور، کیونکہ میں صرف مائدہ مصطفیٰ کمال کی بہن نہیں ہوں۔ ہلکا سا سانس اندر کھینچ کر مائدہ دوبارہ گویا ہوئی۔ میں تمہاری دوست ہوں، تمہاری بچپن کی دوست، تمہاری ساتھی، تمہاری ہمراز۔ ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے، ایک ہی گھر میں ہم دونوں بڑی ہوئی ہیں۔ میں تمہارا ہر قدم پہچانتی ہوں۔ بس میں تمہیں یہی کہوں گی کہ جو جیسا ہو رہا ہے اسے ویسے ہی ہونے دو، سب کچھ وقت اور حالات پر چھوڑ دو۔ مائدہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا۔ وقت سب صحیح کر دیتا ہے، ہر گھاؤ بھر دیتا ہے، ہر چیز بدل دیتا ہے، جذبات، تعلقات، رشتے۔ خود کو وقت کے اور اللہ کے حوالے کرو، اپنے ہر فیصلے پر خوش ہو جاؤ اور پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مائدہ نے اسے بہت کچھ سمجھایا تھا اور وہ سنتی رہی، سر ہلاتی رہی۔ بہت دیر تک وہ دونوں باتیں کرتی رہیں اور پھر نور کو پتہ نہیں چلا کہ کب وہ سو چکی تھی۔ ہاں، اس کو مائدہ کی بس آخری بات یاد تھی جو اس نے کہی تھی۔ یہ نکاح لالا کی پسند اور رضامندی سے ہوا ہے نور، اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھیں گے، بس ان کا دل نہیں دکھانا۔ اس کی آنکھ مائدہ کے اٹھانے پر کھلی تھی۔ تم نے تیار نہیں ہونا نور؟ کیا کرتی ہو یار؟ اٹھو، بارات ہے آج، کیا بھول گئی ہو؟ 12 بج چکے ہیں اور تم ہو کے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مائدہ غصے سے اس کو گھورتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ہاں ہاں اٹھ رہی ہوں میری ماں۔ نور نے کسمکسا کر آنکھیں کھولی اور بستر سے نکلی۔ جیسے وہ واش روم کی طرف بڑھی، یہ کپڑے تو لے لو پاگل عورت۔ مائدہ نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر اس نے سر ہلایا اور کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے مائدہ پوری طرح تیار ہو کر اب کانوں میں ٹاپس ڈال رہی تھی، اور جب وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی تب نور العین واش روم سے باہر نکلی۔ ہلکے گلابی رنگ کا ٹکنوں تک آتا فراک چوڑی دار پاجامہ پہنے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ مائدہ بیگم تم تو تیار بھی ہو گئی؟ نور العین نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تم بھی شرم کر کے تیار ہو جاؤ، سب شادی ہال کے لیے نکل چکے ہیں۔ مائدہ نے اسے شرم دلانے والی مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ آنکھوں کو گھماتی سنگار میں اس کی طرف بڑھی۔ اچھا، میں بس ابھی ریڈی ہو جاتی ہوں۔ اوکے، تم تب تک تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں، اور ہلکا میک اپ نہیں کرنا، تم بھی ایک دن کی دلہن ہو، مصطفیٰ لالا کے بھی کچھ ارمان ہوں گے۔ باہر نکلتی مائدہ نے اس سے فقط یہی کہا تھا اور بھاگ گئی۔ مصطفیٰ کی یاد آتے ہی اس کے حلق میں گرہیں پڑنے لگ گئی تھیں، جیسے حلق میں کچھ تلخ اٹک گیا ہو۔ مائدہ جا چکی تھی اور اب وہ تیار بھی نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن تیار تو ہونا تھا۔ آنکھوں پر ہلکا گلابی شیڈ لگا کر آئی لائنر لگایا اور اس کے ساتھ مسکارا، ہلکی براؤن لپسٹک، گالوں پر ہلکا سا بلش لگا کر تقریباً 15 منٹ میں وہ تیار ہو چکی تھی، اور اتنی سی تیاری میں بھی وہ کوئی ابصرہ لگ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے گہرا سمندر۔ مائدہ نے نیچے سے اسے پکارا تو وہ ہیل پہن کر نیچے چلی گئی۔ تقریباً سب لوگ جا چکے تھے، لیکن بوڑھی عورتیں رہ گئی تھیں جو جانا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ کچن میں کھڑی سینڈوچ اور چائے پی رہی تھیں جب مصطفیٰ اندر آیا اور اسے دیکھ کر ٹھہر گیا۔ گلابی فراک، ہاتھوں پر لگی مہندی، بال کھلے چھوڑے، کچھ پیچھے ڈال رکھے تھے، کچھ آگے تھے، اور کانوں میں پیارے جھمکے ڈالے، وہ کوئی اور ہی نور العین لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا کھنگار کر اسے متوجہ کیا۔ نور العین نے اسے دیکھا، جو کالی شلوار قمیص پر کالی چادر کندھوں پر ڈالے، بال جل سے پیچھے جمائے، بڑا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ مجھے کیا، جیسے بھی لگے۔ اسے نظر انداز کر دیا اور اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ لالا ہم تیار ہیں، بس نور ناشتہ کر لے۔ مائدہ جو ابھی اندر آئی تھی مصطفیٰ کو دیکھتی فوراً بولی، چلو ٹھیک ہے، گاڑی میں دونوں کا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آ جانا۔ مصطفیٰ نے مائدہ کی طرف دیکھا اور کچن سے باہر نکل گیا۔
5 मिनट के बाद वो दोनों घर के गेट से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। नूर मायदा की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। मुस्तफ़ा ने इसे नज़र भर कर देखा। वो जैसे ही गाड़ी के नज़दीक आई, मायदा ने इसे आगे बैठने का इशारा किया। नहीं मायदा, बिल्कुल नहीं। नूर ने इसकी नफ़ी की थी। अभी वो पीछे बैठती कि मुस्तफ़ा की बात पर ठहर गई। वो जो खिड़की से इसकी जानिब देखते हुए बोल रहा था, मोहतरमा आप मेरे साथ आगे बैठ सकती हैं। यकीन करें मेरी कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप इंजॉय करेंगी। मैं तुम्हारे साथ किसी सैर सपाटा में नहीं जा रही जो मैं तुम्हारी कंपनी को इंजॉय करूँगी। जवाब देकर वो मूर्ति दूसरी जानिब बैठने लगी। जब दोबारा से इसकी बात पर रुकी तो बस फिर तो वाकई ठीक है, 10 मिनट का रास्ता है, जल्दी कट जाएगा। वो हनूस मुस्कुरा रहा था। तुम्हारे साथ तो 5 मिनट भी ना गुजारूँ मैं। इसकी ज़ुबान गोले बरसा रही थी। लेकिन अब तो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ मेरे नाम कर चुकी हो। मुस्तफ़ा की बात ने इसको साकिन कर दिया। वो तो भूल गई थी। क्या है लाला, मड़ा आप लोग बीच सड़क पर बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। मायदा की आवाज़ पर वो ख्यालों से जागी। मैं तो नहीं लड़ रहा, तुम्हारी दोस्त और मेरी बीवी लड़ रही है। नूर इसे देख कर रह गई। किसी इस्तेहाक से वो मेरी बीवी कह रहा था, अल्लाह अल्लाह, और यहाँ इसकी बस हो गई। आगे वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई और दरवाज़ा ज़ोर से अपने पीछे बंद किया। मुस्तफ़ा हल्का सा मुस्कुराया और मायदा के बैठने के साथ ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। बाकी के रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही वो शादी हॉल पहुंचे, सबसे पहले उतरने वाली नूरुल ऐन थी और जब मायदा उतरने लगी तो मुस्तफ़ा ने इसको ज़रा मुस्कुरा कर देखा और इसका शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही मायदा भी अंदर की तरफ बढ़ गई। दोनों के उतरने के बाद मुस्तफ़ा गाड़ी पार करके मर्दों वाली जगह की तरफ बढ़ गया। हॉल में दाखिल होते ही वो मायदा पर बरस पड़ी कि क्यों इसे आगे बढ़ा दिया। मायदा इसे समझा रही थी मगर वो समझ नहीं रही थी। तुम खुद बैठ जाती, आगे मुझे क्यों बिठाया? देखो मैं जब आगे बैठती हूँ तो मेरा दिल ख़राब हो जाता है, और क्या अच्छा लगता है मैं आगे और तुम मेरा मतलब है इनकी बीवी पीछे बैठती। मायदा ने इसका हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया। ओ बहन, झूठ क्यों बोल रही हो? पहले भी तो तुम बैठती हो आगे। नूरुल ऐन ने इसके हाथों से अपने हाथ निकाले और स्टेज की तरफ बढ़ गई जहां ज़ोहरा दुल्हन बनी बैठी थी। जैसे ही वो दोनों स्टेज पर पहुंची, ज़ोहरा पर नजर पड़ी। दोनों के मुंह से बेसाख्ता ओ निकला। सुर्ख लिबास में दुल्हन के रूप में वो बहुत हसीन लग रही थी। सब कुछ भूल के नूर ज़ोहरा के गले लगी और इसकी तारीफ़ करने लगी। आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, और इतनी देर से क्यों आई? ज़ोहरा ने तारीफ़ के साथ साथ देर से आने की वजह भी पूछी। ओ सॉरी नूर, आप ही ये सो रही थी। मैंने कई बार इसको जगाया लेकिन आगे से कहती 5 मिनट और फिर से सो जाती। नूर के कुछ बोलने से पहले ही मायदा बोल पड़ी। हाँ, ये तो है ही नींद की आशिक। मुझे लगता है अपनी शादी वाले दिन भी इसी का यही हाल होगा। ज़ोहरा ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर मायदा का कहका बेसाख्ता था, जबकि नूर खून के आंसू पीती रह गई। अच्छा छोड़ो, बताओ किसके साथ आई हो दोनों? हमदान के साथ? ज़ोहरा ने मायदा को आंखें दिखाकर इसे चुप रहने का कहा और बात बदल दी। नहीं, मुस्तफ़ा लाला के साथ, मायदा ने मुस्कुराकर बताया। अच्छा चलो, अच्छा किया। वो तीनों खामोश हो गईं। अभी नूर कुछ कहती कि आमना बेगम आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, तीनों बहुत प्यारी लग रही हो, और मेरी नूर बच्ची पर तो निकाह के बाद अलग ही नूर आया। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। उन्होंने खलूस से दिल से दुआ दी और फिर ज़ोहरा और इन दोनों के सर से कुछ नोट वार कर एक औरत को दिए। शुक्रिया ममानी, मैं ज़रा अम्मी से मिलकर आती हूँ। नूर ने आमना बेगम का इशारा शुक्रिया अदा करते हुए दूर से माँ को देखा जो इसके बाप के साथ खड़ी थी, और वो चंद सेकंड्स में ही वहाँ पहुँच गई। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने दोनों को मुस्कुराकर मुस्तर का सलाम किया। माँ ने इसे देखकर बलाएं लीं और बाप ने इसे सीने से लगाकर हल्का सा सर थपथपाकर खुद से अलग किया। कैसा मेरा बच्चा? समान साहिब ने इससे मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ अब्बा, आप कैसे हैं? नूरुल ऐन ने भी मुस्कुराकर इनकी खैरियत पूछी। नाराज़ नूरुल ऐन अब कहीं गायब हो गई थी। वो ऐसी ही थी, ज़्यादा देर किसी से नाराज़ नहीं रह सकती थी, लेकिन एक दफ़ा किसी से नाराज़ हो जाए तो इनको फिर कभी देखती तक नहीं। मैं भी ठीक मेरे बच्चे, बल्कि खुश हूँ दोनों बेटियों को इतनी अच्छी जगहों पर देखकर। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं होगा। समान साहिब ने लंबी सांस खींचकर खुदा का शुक्र अदा किया। कैसी बात करते हैं आप भी ना, सैयदा बेगम ने जल्दी से कहा। नूर तो होल कर रह गई। अल्लाह ना करे अब्बा, अभी तो कुछ कहती। जमान साहिब को किसी ने बुलाया, बाहर से वो चले गए। नूर भी अम्मी के साथ आ गई और एक टेबल के गिर्द बैठी जो चकोर था, और इसके साथ 8 कुर्सियाँ रखी गई थीं। यहाँ से वो स्टेज पर बैठी ज़ोहरा को देखने में मसरूफ़ थी जो बहुत खुश थी। इसने दिल से अपनी बहन के लिए दुआ की। मायदा भी इसके साथ आकर बैठ गई, मगर कुछ औरतें जो इनके साथ दाएं जानिब बैठी हुई थीं, जो आम सी घरेलू बातें कर रही थीं, नूर को कौफ़त होने लगी। इसलिए वो और मायदा वहाँ से उठकर स्टेज पर आ गई और ज़ोहरा के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। कुछ ही देर में खाना लग गया और इसके बाद रुखसती का शोर। नूर ज़ोहरा के गले लगी हुई रो रही थी। माहिदा ने नूर को ज़बरदस्ती ज़ोहरा से अलग किया तो सैयदा बेगम और फिर माहिदा की माँ सब बारी बारी ज़ोहरा के गले लगे और इसे सब की दुआओं में रुखसत किया गया। कुछ ही देर में हॉल बिल्कुल खाली हो गया था। समान साहिब और सैयदा बेगम भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े और इन्हीं के पीछे नूर थी, और फिर सब अपनी अपनी गाड़ियों में घर की तरफ बढ़ चुके थे। जैसे ही नूर घर पहुंची, अम्मी अब्बा को शब्बा बखैर कहती हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि बदन दुख रहा था।
تھکن سے برا حال ہو گیا تھا، اب منہ دھونے واش روم بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت وہ بس سونا چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اس نے اپنے لیے الارم لگایا، کیونکہ مائدہ اور اس نے صبح زہرا کے لیے ناشتہ لے کر جانا تھا، اور پھر اپنے پیر جوتوں سے آزاد کروائے، جھمکے اتار کر، بالوں کی چٹیاں بنا کر اپنے بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ گئی، اور تھوڑی دیر میں ہی وہ سو چکی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ الارم کے بجنے سے کھلی تھی، نظریں کھڑکی کی طرف کیں تو ہلکی پھلکی سورج کی کرنیں نکلی ہوئی تھیں۔ جلدی سے بیڈ سے پیر نکال کر نیچے کی طرف بھاگی، ابھی تک کل والے فراک میں گھوم رہی تھی۔ جیسے ہی نیچے آئی، سامنے سے مائدہ لاؤنج میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ مائدہ سے مل کر وہ دونوں کچن میں آئیں۔ آج تو بڑی جلدی اٹھ گئی، معجزہ لگ رہا ہے، مائدہ نے اس کو چھیڑا تھا، جس پر نورالعین نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ مہمان ناشتہ کر رہے تھے جو جلدی اٹھے تھے، ورنہ بہت سے ابھی تک سو رہے تھے۔ امی زہرا، آپ ہی کا ناشتہ، نورالعین نے کچن میں قدم رکھتے ہی ماں کو مخاطب کر کے کہا، جو کچن میں کھڑی برتن دھونے میں مصروف تھیں۔ ہاں تیار ہے، تم جا کر کپڑے بدل لو، پھر آ جانا۔ ٹھیک ہے امی، وہ کہتی ہوئی کچن سے نکلی اور مائدہ کو 5 منٹ میں آتی ہوں کہہ کر اوپر چلی گئی۔ جب دوبارہ نیچے آئی تو سیدہ بیگم نے سارا ناشتہ گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ وہ ان کے پیچھے گئی، باہر آئی تو ہمدان آگے بیٹھا ہوا تھا اور مائدہ اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر۔ شکر ہے مصطفیٰ نہیں ہے، خود کے ساتھ بڑبڑاتی وہ گاڑی کی پچھلی سائڈ پر جیسے ہی بیٹھی، ہمدان گاڑی کو تیزی سے مین روڈ پر لے آیا۔ ہاں تو بھابھی، نور، نکاح فائٹ ہو کے کیسا فیل ہو رہا ہے؟ گاڑی کی خاموشی کو ہمدان کی آواز نے توڑا۔ سب سے پہلے مجھے بھابھی نہ بولو، نور ہی ٹھیک ہے، اور ویسے ہی فیل ہو رہا ہے جیسا پہلے فیل ہوتا تھا، کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا میرا نکاح ہوا ہے، نور نے بے نیازی سے کہا۔ تم مان لو، تمہیں پتہ خود چل جائے گا، مائدہ نے درمیان میں کہا۔ جو بھی ہو، مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوتا، مجھے ابھی بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں نورالعین زمان ہی ہوں ابھی تک، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایسا اس لیے فیل نہیں ہوتا کیونکہ تم ماننا ہی نہیں چاہتی کہ تم اب نورالعین مصطفیٰ بن چکی ہو، ہمدان نے بیک ویو مرر میں اس کی جانب دیکھتے کہا۔ جو بھی ہو، میں نے پہلے ہی کہا تھا میں اسے قبول نہیں کروں گی، اور نہ ہی میری نظروں میں اس کی اہمیت ہوگی، وہ بے نیازی سے بولی۔ تو کب تک قبول کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ مائدہ اس کی طرف دیکھتے پوچھنے لگی۔ اس جنم میں تو مجھے ناممکن ہی لگ رہا ہے، کیونکہ جیسے اس کے تیور لگ رہے ہیں نا، ہمدان نے ایک ہاتھ کی مٹھی بناتے ہوئے منہ پر رکھی اور مسکراہٹ ضبط کی۔ کتنا سمجھتے ہو نا تم مجھے ہمدان، وہ چہرہ گھماتی دوبارہ سے اس کی جانب دیکھتے بولی، اور ہمدان ذرا سا سر خم کر کے امداد وصول کرنے لگا۔ اچھا زیادہ بولو نہیں تم دونوں، جلدی چلو، لیٹ ہو رہے ہیں۔ مائدہ نے دونوں کو ٹوک دیا تھا، کیونکہ وہ ہمدان سے زیادہ مصطفیٰ کے قریب تھی اور اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ ہاں بس پہنچنے والے ہیں، ہمدان نے کہتے ہوئے گاڑی ایک گلی میں موڑی جہاں زہرا کا گھر تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں اتری، ہمدان نے گاڑی سائڈ پر کھڑی کر دی اور خود حجرے کی جانب چلا گیا۔ وہ دونوں اندر آئیں تو گھر میں ہلچل تھی، سب ولیمے کی تیاری کر رہے تھے۔ کسی کا دوپٹہ نہیں مل رہا تھا تو کسی کے کپڑے استری نہیں ہوئے تھے، کسی کو کنگھی چاہیے تھی تو کسی کا ایک جھمکا نہیں مل رہا تھا۔ نور جلدی سے اپنی ممانی کی طرف گئی، اس کے ساتھ اس کے پیچھے مائدہ بھی تھی۔ السلام علیکم ممانی، نور نے ان کے قریب پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ مائدہ نے بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میری بچیاں کیسی ہیں؟ وہ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ہم ٹھیک ہے ممانی، اور ہمدان کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ حجرے کے اندر چلا گیا، اور سارا ناشتے کا سامان گاڑی میں ہے، آپ کسی کو بھیج دیں تاکہ وہ اندر لے آئے۔ نور نے سلام دعا کے بعد پوری بات انہیں بتا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، تم دونوں جاؤ زہرا سے ملو، وہ جا گئی ہے، بیوٹیشین سے میک اپ کروا رہی ہے، آمنہ بیگم نے ان دونوں کو کہا تھا، اور خود ملازمہ کو آواز دے کر باہر کی طرف چلی گئی ناشتے کے پیچھے۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر آئیں، زہرا کو بیوٹیشین تیار کر رہی تھی، سلور کلر کا ڈریس پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ ہی، دونوں ایک ساتھ چیخیں۔ نور، مائدہ، تم دونوں؟ زہرا ان دونوں سے زیادہ خوش ہوئی اور دونوں کو گلے لگا کر پیار کیا اور ان سے گھر کے حال احوال پوچھنے لگی۔ امی ابا کیسے ہیں؟ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ چچا سب کیسے ہیں؟ دونوں سے ایک ساتھ کئی سوالات کیے تھے اس نے۔ سب ٹھیک ہیں آپ ہی، آپ کیسی ہیں؟ اب کی بار مائدہ اس کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ میں بھی ٹھیک، تم لوگوں کے سامنے ہوں اور بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے، ہم ناشتہ لے کر آئے تھے، اب جانا ہے۔ ہمدان باہر کھڑا ہمارا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ اس کو بھی کسی کام سے جانا ہے اور ہم نے ریڈی ہونا ہے، نور زہرا کے گلے لگتے ہوئے کہا، اور پھر مائدہ بھی اس کے گلے لگتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر نکل گئی۔ وہ دونوں باہر آ کر گاڑی میں بیٹھی اور مائدہ نے ہمدان کو کال کر کے باہر آنے کا کہا، اور پھر ہمدان کے آتے ہی وہ لوگ واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر پہنچی، سیدہ بیگم سے مل کر زہرا کا حال بتا کر وہ دونوں نور کے کمرے کی طرف بھاگ گئیں، کیونکہ وہاں پر ان دونوں نے اپنے کپڑے اور جیولری وغیرہ سب سیٹ کیا ہوا تھا۔ نور اپنے واش روم چلی گئی کپڑے چینج کرنے، جبکہ مائدہ زہرا کے کمرے والے واش روم جا چکی تھی۔ نور جیسے ہی نکلی واش روم سے، مائدہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا میک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ نور بھی آ کر اس کی دائیں جانب کھڑی ہو گئی اور اپنا میک اپ کرنے لگی۔ وہ دونوں تیار ہوئیں تو نیچے آ گئیں، کیونکہ سیدہ بیگم دونوں کو کب سے آوازیں دے رہی تھیں۔ تم دونوں تو پہچاننے میں نہیں آ رہی، کتنی پیاری لگ رہی ہو، سیدہ بیگم نے دونوں کو دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ نور ہلکے آسمانی رنگ کی لمبی شرٹ پہنے جس پر ہلکا گولڈن کام ہوا تھا، اور ساتھ ہی کھلا اسی رنگ کا ٹراؤزر زیب تن کیے ہوئے تھی، جبکہ بالوں کو کرل کر کے کندھوں پر پھیلائے تھے اور آنکھوں پر آج مسکارا اور آئی لائنر سے لکیر کھینچی تھی۔
ہلکا براؤن لپ شیڈ لگائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سائمہ تائی نے دونوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا۔ ماشاءاللہ، مائدہ کو تو دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے، سیدہ بیگم نے مائدہ کو دیکھ کر کہا، جس نے سفید رنگ کے فراک کے ساتھ خود سے پہنے تھے۔ نور کی نسبت اس کے بال اسٹریٹ تھے، چہرے پر ہلکا گلابی میک اپ اسے خوبصورت بنا رہا تھا۔ امی چلیں گی یا ہمیں ہی دیکھتی رہیں گی آپ؟ نور نے سیدہ بیگم کو مسکرا کر مخاطب کیا، کیونکہ آج کے دن جو ہوٹل بک کیا تھا وہ بہت فاصلے پر واقع تھا۔ ہاں ہاں چلو چلتے ہیں۔ اور پھر اپنی ماؤں کے پیچھے وہ دونوں بھی نکل گئی تھیں۔ ہال پہنچتے ہی لڑکے والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ نور العین سب سے آخر میں تھی اور مائدہ اس سے 2-4 قدم آگے۔ ابھی وہ آگے چاہتی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ اندر جانا چاہیے، کیا کہتی ہو محترمہ؟ مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کا خون کھول گیا تھا، جس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور ایک ساتھ اندر جانے کا بول رہا تھا۔ مصطفیٰ میرا ہاتھ چھوڑو اور دور کھڑے رہو میرے سے، ورنہ کیا محترمہ؟ ورنہ میں یہاں سب کو بتا دوں گی کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، وہ گرا کر بولی، مگر سامنے والے پر رتی برابر اثر نہیں ہوا۔ اچھا، سب کو بتاؤں گی کہ مصطفیٰ کمال یعنی میں تمہارا شوہر تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے؟ واہ نور العین صاحبہ واہ، کتنی عقلمند خاتون ہیں آپ۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ ابھی تک مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ، میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی نیلی آنکھوں میں صاف غصہ دکھ رہا تھا۔ لوگ اندر کی جانب بڑھ رہے تھے، اس لیے کوئی ان دونوں کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ابھی مصطفیٰ کچھ کہتا کہ مائدہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ آہاں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا لالا میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، دیکھ نہیں رہی یا اندھی ہو گئی ہو؟ اس نے سارا غصہ مائدہ پر نکال دیا اور مصطفیٰ کی جانب دیکھا جو مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ ہائے نور، کیا کہہ رہی ہو؟ اگر یاد نہیں تو میں یاد کرواؤں، یہ صرف میرے لالا نہیں تمہارے شوہر بھی ہیں۔ مائدہ نے نور کی خفیف نظروں سے دیکھا، ہلکی آواز میں کہا، اور ان دونوں کو ویسے ہی چھوڑ کر اندر کی طرف چلے گی۔ چلے محترمہ؟ مصطفیٰ نے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا اندر کی جانب بڑھتے ہوئے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا، جو غصے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، اور کہا، تو بس اتنا، آئندہ میرے ساتھ یہ بدتمیزی مت کرنا مصطفیٰ، ورنہ بہت برا ہوگا، جتنا برا میرے ساتھ کرتی ہو محترمہ۔ مصطفیٰ نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ وہ لوگ ہال کے اندر داخل ہوئے تو ہر طرف روشنیاں، رنگ برنگ لباس پہنے تیار لوگ، ہر کوئی اپنے آپ میں مست، عورتیں اپنی اپنی دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ نور العین پورے ہال پر نظر ڈال کر اسٹیج کی طرف آئی۔ مائدہ پیچھے کسی عورت سے مل رہی تھی۔ نور آ کر زہرا سے ملی، جو آج بھی حسین لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سیدہ بیگم بھی آ کر اسٹیج پر زہرا کے ساتھ بیٹھ چکی تھیں۔ حال احوال پوچھا، باتیں کیں۔ سیدہ بیگم تھوڑی دیر بیٹھی رہیں، پھر اسٹیج سے اتر گئیں اور خاندان کی دوسری عورتوں سے ملنے لگیں۔ اب اسٹیج پر صرف نور العین اور زہرا بیٹھی ہوئی تھیں۔ ارتضیٰ زہرا کی دائیں جانب بیٹھا تھا، جبکہ نور العین زہرا کی بائیں جانب۔ اب وہ دونوں آہستہ آواز میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ نور، تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ زہرا نے کچھ دیر بعد اس سے آہستہ آواز میں پوچھا۔ کیا مطلب کیا سوچا ہے؟ نور بھی اسی طرح آہستہ آواز میں آنکھوں کو گھما کر بولی۔ شور بہت زیادہ تھا اور دونوں اتنی آہستہ آواز میں بات کر رہی تھیں کہ دائیں جانب بیٹھا ارتضیٰ بھی نہیں سن پا رہا تھا۔ مطلب آگے کیا کرو گی؟ کرنا کیا ہے؟ پڑھنا ہے، ابھی 3 ماہ بعد میرے پیپر ہیں، اس کی تیاری کروں گی اور بس۔ نور العین جان بوجھ کر وہ سوال نظر انداز کر رہی تھی جو زہرا پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد؟ زہرا نے کوریدا۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، وقت اور حالات بتائیں گے۔ میں نے خود کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیا ہے، نور العین بے نیازی سے بولی۔ نور العین زمان کب سے خود کو حالات پر چھوڑنے لگی؟ زہرا نے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ جب سے اس نے اللہ کے فیصلوں کو قبول کیا ہے اور مان لیا ہے کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ زہرا ہنوز حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی سمجھ ہی نہیں سکی نور العین، چلو شکر ہے تم نے مان لیا کہ جو ہوتا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہی ہوتا ہے اور آگے بھی جو ہوگا سب بہتر ہوگا۔ زہرا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور تسلی دینے والے انداز میں مسکرا دی۔ اب ان کے ساتھ مائدہ بھی شامل ہو گئی تھی اور سائڈ والی کرسی پر بیٹھ کر ان کے ساتھ باتوں میں شامل ہو گئی۔ تم بدل گئی ہو مائدہ، مائدہ کو دیکھتی نور ہلکی آواز میں بولی۔ میں نے کیا کیا ہے نور العین بیگم؟ مائدہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اپنے لالا کی طرف داری کرنے لگی ہو آج کل؟ اچھا، واقعی مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اس کی طرف دیکھتی مائدہ مسکرا کر بولی۔ پوچھوں گی میں تم سے، صبر کرو ذرا، بس یہ شادی ہی گزر جائے۔ نور نے بھی مسکرا کر کہا۔ جب کچھ ہی دیر میں کھانا کھل گیا تو لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ولیمے کا سیٹ اپ الگ تھا، عورتوں کے لیے الگ جگہیں تھیں جبکہ مردوں کے لیے الگ۔ نور کی نظریں ہال میں موجود تمام لوگوں کو اسکین کر رہی تھیں۔ جو شرارتی بچے تھے وہ کبھی ادھر بھاگ رہے تھے تو کبھی ادھر۔ نور العین نے خوف سے سر ہلایا جب مائدہ کی اس پر نظر پڑی۔ تمہیں کیا ہوا؟ مائدہ کے پوچھنے پر زہرا نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ان بچوں پر نظر پڑ گئی۔ نور نے منہ کو ٹیڑھا میرا کر کے کہا۔ وہی پرانا انداز،
کیوں تمہیں بچے نہیں پسند؟ مائدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ جہاں تک اسے یاد تھا اسے بچے کافی پسند تھے، لیکن تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تمہیں بچے پسند ہیں۔ ہاں پسند ہیں، لیکن ایسے نہیں، دیکھو کتنے بدتمیز ہیں یہ سارے۔ نور نے بچوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر زہرا نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے نور، مصطفیٰ نے مجھے ایک دن کیا کہا تھا؟ زہرا آہستگی سے گویا ہوئی، نظریں ہنوز نور پر تھیں، جبکہ مائدہ غور سے سن رہی تھی۔ کیا؟ نور نے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکالی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کو بچے بے حد پسند ہیں۔ بولتے ہوئے زہرا مسکرا رہی تھی، جبکہ نور کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ اور وہ والے بچے نہیں جو تمہیں پسند ہے، اسے شرارتی بچے پسند ہیں، حد سے زیادہ شرارتی، تاکہ اس کے بچے اور وہ خود، اس کی بیوی اور اپنی ماں کو خود تنگ کریں۔ نور کی شکل دیکھ کر زہرا نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ باقی مائدہ کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ یہ اس نے آپ سے خود کہا تھا؟ نور نے بے ساختہ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں ظاہر ہے خود کہا تھا، کہتا رہے، مجھے کیا؟ نور نے ایک ایک ہاتھ سے بالوں کو کندھے سے ہٹایا جو اس کو تنگ کر رہے تھے، اور سامنے دیکھنے لگی، جبکہ اس کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ کتنا بدتمیز ہے، ہونٹوں کو گول کر کے بڑبڑائی، اور پھر کچھ ہی دیر میں کھانا کھانے کے بعد لوگ جانے لگے۔ بہت سارے خاندان والے بھی نکل گئے تھے۔ اب کچھ ہی لوگ تھے ہال میں، اور نور اور اس کی فیملی بھی جانے کو تیار تھی۔ عصر کا وقت نکل چکا تھا، شام اپنا ڈیرا جما چکی تھی، اور اب سب اپنی اپنی گاڑیوں میں اپنے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ نور جیسے ہی زہرا سے مل کر ہال سے نکلی، سامنے مصطفیٰ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، ہاتھ سینے پر باندھے، اس کے بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ دور سے اسے آتا دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نور کو کچھ دیر والی زہرا کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے بے اختیار نظریں جھکائیں اور اس کے پاس جانے لگی۔ قریب پہنچ کر وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، ایسے کہ پیچھے کا سارا منظر بلاک ہو گیا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ نور نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت دیر کر دی آنے میں محترمہ، ٹیک چھوڑ کر ہاتھوں کو کھولتے ہوئے بولا مصطفیٰ۔ باقی سب کہاں ہیں؟ نور نے بے بسی سے دوبارہ پوچھا۔ ایک تو زہرا کی باتیں، دوسری تھکاوٹ، تیسرا صبح جلدی اٹھنے کی وجہ۔ اب اس کا سر گھوم رہا تھا نیند کی وجہ سے۔ وہ سب نکل چکے ہیں، رستہ لمبا ہے تو اسی لیے سب جلدی نکل گئے۔ چچا نے کہا میں تمہیں لے آؤں اپنے ساتھ، تو چلیں؟ مصطفیٰ نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کے تاثرات دیکھ کر، جو شاید نہیں یقیناً تھکی ہوئی تھی اور آنکھوں میں بھی نیند کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ اس نے مزید چھڑنے کی بجائے آرام سے اس سے ساری بات بتا دی۔ ہاں چلو۔ نور نے بنا کوئی اور بات کیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ مصطفیٰ کو جھٹکا لگا، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ او خدا، وہ بنا لڑے، بنا اس کے ساتھ بحث کیے راضی ہو گئی۔ نور نے اس کو حیران کھڑے دیکھ کر آواز دی، چلنا ہے یا نہیں مصطفیٰ؟ اس کے دماغ میں چلتی باتوں کو نور العین کی آواز نے خاموش کروایا۔ سب باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا وہ آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی مین روڈ پر لایا۔ یہاں سے گھر کافی فاصلے پر ہے نور العین، اگر سونا چاہتی ہو تو سو جاؤ۔ مصطفیٰ نے اس کو دیکھا، سیٹ سے پشت لگائے وہ خاموش بیٹھی تھی۔ ہاں فاصلہ تو کافی ہے، 2 گھنٹوں کا رستہ ہے۔ نور کی آواز کافی ہلکی تھی۔ مصطفیٰ نے پہلی بار اس کو اتنی ہلکی آواز میں بات کرتے ہوئے سنا تھا، ورنہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ لڑتی، چیختی، چلاتی تھی۔ تو سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصطفیٰ نے اس دفعہ مسکرا کر کہا، اور توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کرتی۔ میں نے کب کہا مسئلہ ہے؟ وہ ایک دم مڑتی سپات انداز میں بولی۔ اچھا، جیسے محترمہ کو ٹھیک لگے۔ مصطفیٰ نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی، مگر نظریں ہنوز سامنے تھیں۔ میں تم سے اچھے طریقے سے بات کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا یا قبول کر لیا، میں بس تھکی ہوئی ہوں۔ نور نے صفائی دینا ضروری سمجھا۔ تمہارا مجھے قبول کرنے کا ارادہ کب ہے؟ مصطفیٰ نے ڈائریکٹ اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور نور العین کے الفاظ گم ہو گئے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں قبول کر لوں گی؟ جب کچھ سیکنڈ میں ہوش میں آئی تو غصے سے پوچھا، تو کیا تم مجھے کبھی قبول نہیں کرنے والی؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ بے نیازی سے بولی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سیریسلی پتہ نہیں؟ نور العین؟ مصطفیٰ کو یہ دوسرا جھٹکا لگا۔ اتنی بڑی بات کے جواب میں وہ کہہ رہی تھی پتہ نہیں؟ یہ صرف سوال نہیں تھا، ان کی زندگی تھی، مگر اس کی دائیں جانب بیٹھی لڑکی کو کون سمجھائے؟ نور نے اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی اور دوبارہ سے رخ کھڑکی کی جانب موڑ گئی، مگر مصطفیٰ کو اپنا دل اس کی مسکراہٹ پر کہیں کھوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل بے اختیار کرلایا تھا۔ اس نے چہرہ کیوں موڑا؟ وہ اسے تھوڑی دیر اور دیکھنا چاہتا تھا، اس کی مسکراہٹ اور اس کی آنکھیں حفظ کرنا چاہتا تھا، مگر پھر مصطفیٰ نے چہرہ موڑ لیا، کیونکہ سامنے اور بھی منظر تھے، اسے فی الحال مرنا نہیں تھا۔ باقی کا رستہ خاموشی سے کٹا، دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ رستے میں ایک جگہ رک کر مصطفیٰ نے اس کے لیے سر درد کی گولی لی تھی، کیونکہ وہ مسلسل سر کو اپنے ہاتھوں میں سے دبا رہی تھی، اور اس کو اس طرح مصطفیٰ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے گولی لے کر کھا لی، مگر بولی کچھ نہیں۔ گھر پہنچتے ہی وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا اندر کی جانب بڑھ گئی، تو مصطفیٰ نے بھی گاڑی اپنے گھر کے سامنے کھڑی کر دی اور گھر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ماں کو آواز دی جو اپنے کمرے میں تھی۔ ہاں کیا ہوا بچے؟ سائمہ بیگم کمرے سے نکل کر پوچھ رہی تھی۔ امی ایک کپ چائے ملے گی، بہت تھکا ہوا میں۔
واقعی تھکا ہوا تھا، ذہنی بھی اور جسمانی بھی۔ ہاں بیٹے کیوں نہیں، ابھی بنا کے دیتی ہوں، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ نور کو چھوڑ دیا گھر؟ انہوں نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ جی امی چھوڑ دیا اسے گھر، اس نے مختصر جواب دیا، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اس کی امی کچھ عورتوں سے گھر کی صفائی کروا رہی تھیں۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ نور کے پاس آئیں۔ کیا ہوا نور، بچے طبیعت ٹھیک ہے؟ ماں کے لہجے میں محبت ہی بے لوث محبت۔ جی امی ٹھیک ہے، بس تھکی ہوئی ہوں، بہت زیادہ سونا چاہتی ہوں۔ چائے بنا دوں، پیو گی؟ سیدہ بیگم اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھ رہی تھیں۔ نہیں امی، بس آرام کرنا چاہتی ہوں، اس نے ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں اور چہرہ بار بار سامنے آ رہا تھا، اس کی بات کرنے کا انداز۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، جوتے اتارے، بالوں کو باندھ کر واش روم چلی گئی۔ باہر نکلی تو ہلکے پھلکے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سیدھا بیڈ کی جانب آئی اور گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کر کے جٹ سے مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آیا، مسکرا کر دیکھتا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہوا، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا، ایک ساتھ اندر کی جانب بڑھنے کی بات کرتا ہوا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، دغا باز دل۔ اللہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اب میں اس بدتمیز کو خوابوں میں بھی دیکھوں گی، استغفر اللہ۔ اس نے بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے سکون سے نیند کی دعا پڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ سکون سے سو چکی تھی۔ یہ ولیمے کے گزر جانے کی کچھ دنوں کے بعد کا ذکر ہے۔ مائدہ اور نور دونوں کالج پھر سے جانا شروع ہو چکی تھیں۔ ابھی وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں کہ ان کی ایک کلاس فیلو آ کر دونوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دونوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر لڑکی کو، جو دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ جی فرمائیں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ نور نے ہلکے پھلکے انداز میں اس لڑکی کو دیکھتے پوچھا۔ فی الحال مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، بلکہ میں یہ بتانے آئی ہوں کہ تم کتنی چھپی رستم نکلی۔ اس لڑکی جس کا نام سفینہ تھا نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نور نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ ارے میں نے کیا کیا ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ اچھا نکاح کر کے آ گئی اور کہہ رہی ہو کچھ نہیں ہوا؟ بھائی مجھے تو تم بہت پسند تھی اپنے بھائی کے لیے، سفینہ نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ مائدہ جو اس سارے میں خاموش تھی، ایک دم بولی، لیکن اب یہ میرے بھائی کی بیوی ہے تو اب اس سے نظریں ہٹا لو۔ کیا نور العین کی مرضی سے ہوا یہ نکاح؟ میں نے تو سنا ہے اس نے بہت واویلا کیا تھا نکاح سے پہلے، اور اسے تو تمہارا بھائی بالکل پسند نہیں ہے نا نور العین؟ اس نے مائدہ کی جانب دیکھتے تنزیہ کہا، اور یہاں نور العین کی بحث ہو گئی۔ جو بھی ہوا یہ اس کے گھر کا معاملہ تھا، مصطفیٰ کے ساتھ اس کے اپنے خلش تھے۔ یہ کون تھی جو اس نے گھر کی باتوں میں ٹانگ اڑا رہی تھی؟ ہاں میں بالکل راضی تھی اس نکاح پر، تم سے کس نے کہا میں راضی نہیں تھی؟ اور مصطفیٰ جیسے شخص کو کون انکار کر سکتا ہے؟ ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتی اس نے تنے ہوئے ماتھے کے ساتھ کہا، جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، تنزیہ مسکراہٹ۔ اور اگر آئندہ تم میرے اور مصطفیٰ کے رشتے کے بارے میں کچھ بولی یا کوئی خبر پھیلانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آخری بات میں دھمکی تھی، چہرے پر مسکراہٹ کا شبہ تک نہیں تھا، کیونکہ اب اس کا چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ مائدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے اٹھا کر کینٹین سے نکل گئی۔ وہ دونوں ایسی ہی تھیں، ایک دوسرے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنے والی۔ جہاں مائدہ کو بولنے کی ضرورت ہوتی وہاں مائدہ بولتی، اور جہاں نور کو ضرورت ہوتی وہاں نور بولتی۔ وہ دونوں جیسے ہی کینٹین سے نکلی، مائدہ نے نور کو دیکھا جس کا چہرہ ابھی تک غصے سے ٹمٹما رہا تھا۔ نور تم اتنے غصے میں کیوں آ گئی؟ وہ سب سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ مائدہ نے اسے دیکھتے ہوئے ڈائریکٹ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ جو بھی کہہ رہی تھی سب کچھ سچ کہہ رہی تھی، میں مانتی ہوں، لیکن یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، مصطفیٰ کے ساتھ میرا نکاح بھی میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ کون ہوتی ہے مجھے کچھ کہنے اور سنانے والی؟ آئی بڑی بھائی کے لیے پسند مصطفیٰ نور العین مائدہ کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، اور آخر میں سر جھٹکتی کہتی وہیں ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ مائدہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ مائدہ نے اس کا چہرہ دیکھا جو ابھی تک ویسا ہی اترا ہوا تھا۔ جو کچھ تم نے اس سے کہا کیا وہ سب سچ تھا؟ مائدہ ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی کہ کہیں شیرنی پھر سے نہ پھٹ پڑے۔ کیا کہا ہے میں نے اسے؟ نور اس کی جانب مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگی، وہی نکاح کے بارے میں اور مصطفیٰ لالا۔ اس نے بات جان بوجھ کر ادھوری چھوڑ دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ نور العین نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ مجھے تو گڑبڑ لگ رہی ہے، مائدہ نے مسکرا کر چھیڑتے ہوئے بتایا، جس پر نور العین نے سر جھٹکا۔ اچھا بتانا پسند کرو گی کیسی گڑبڑ؟ وہ دونوں پیروں کو بینچ کے اوپر رکھتی اب مکمل اس جانب متوجہ ہوئی۔ وہی گڑبڑ جس سے تم ڈر رہی تھی۔ اور اس کی بات پر نور العین نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ مائدہ نے اسے حیرانی سے دیکھا جو کھلکھلا رہی تھی۔ او بہن کیا ہو گیا ہے؟ کوئی لطیفہ نہیں سنایا میں نے، سچ کہہ رہی ہوں، تم مانو یا نہ مانو تمہیں مصطفیٰ لالا سے محبت ہو گئی ہے۔ مائدہ نے اپنی بات پر زور دیا، ورنہ آج بس جس طرح تم سفینہ سے لڑی ہو نا، اس طرح یا تو لوگ محبت میں لڑتے ہیں یا جنگ میں۔ مائدہ نے بات ختم کر کے اسے دیکھا جس کے چہرے پر ابھی تک مسکراہٹ تھی۔ سوچ ہے تمہاری مائدہ کمال، میں اور مصطفیٰ کمال سے محبت، اور اگر ہوئی بھی تو اس جنم میں نہیں، شاید اگلے جنم میں۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں نے وہ سب مصطفیٰ کی محبت میں کہا؟
وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ سب میں نے صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے کہا۔ آخری بات اس نے مائدہ کو دیکھتے عجیب انداز میں کہی تھی، ایسے جیسے وہ طنز کر رہی ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی اور بیچاری بن کر اس کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہانا شروع کر دیتی تو وہ کل تک مجھے پورے کالج میں بدنام کرتی اور کہتی کہ نور العین کو تو کوئی اور پسند تھا، اس کے باپ نے زبردستی اس کا نکاح اس کے کزن سے کروایا۔ میں مرنا پسند کرتی ہوں لیکن اپنے کردار پر ایک بات بھی مجھے نہیں برداشت۔ مائدہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی اور مائدہ کو جو غرور تھا کہ نور العین کو صرف وہی سلجھا سکتی ہے اور وہی سمجھ سکتی ہے، اس کا غرور پاش پاش ہو گیا۔ نور العین نے اسے دیکھا تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے گم تھی، اس سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ آخری کلاس شروع ہونے والی تھی، وہ دونوں آخری کلاس لے کر باہر نکلی، دونوں ایک ساتھ تھیں مگر بہت دور۔ باہر آ کر دونوں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ فاصلے پر ہمدان کھڑا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں کی نظر اس پر پڑی تھی، اسی وقت ہمدان کی نظر بھی دونوں پر پڑی اور پھر وہ دونوں اس کی طرف بڑھ گئیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہمدان نے دونوں سے حال احوال پوچھا، دونوں نے یک لفظی جواب دیا اور خاموشی سے باہر دیکھنے لگ گئیں۔ گھر پہنچتے ہی نور پہلے اتری اور گھر کے اندر چلی گئی۔ مائدہ اور ہمدان بھی اندر کی جانب بڑھ گئے۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ ہمدان نے مائدہ کو دیکھتے پوچھا جس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کچھ نہیں۔ ابھی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی کہ مصطفیٰ کی آواز پر رک گئی جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کیا ہوا مائدہ؟ وہ ہمدان سے چھپا سکتی تھی مگر مصطفیٰ سے نہیں۔ کچھ نہیں لالا، بس میرے اور نور کے درمیان تھوڑی سی جھڑپ ہو گئی لیکن ہم ٹھیک ہو جائیں گے، بس غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے بات کو ٹالا، یہاں اور بیٹھ کر پوری بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر اسے دیکھتے اپنے پاس بلایا۔ ہمدان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور وہ مصطفیٰ کی جانب چلی گئی۔ قریب آ کر وہ مصطفیٰ کی دائیں جانب بیٹھ گئی۔ شروع سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مائدہ نے مصطفیٰ کو دیکھا اور آہستہ آواز میں اسے سب کچھ بتایا، کیسے وہ لڑکی بول رہی تھی اور نور اس پر غصہ ہوئی، اور پھر اس نے وہ بھی بتایا کہ نور نے کہا کہ وہ سب اپنے لیے کر رہی تھی، کسی اور کے لیے نہیں۔ مصطفیٰ خاموشی سے سنتا رہا، سر ہلاتا رہا، اور جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ جو بول رہے ہیں دوسرا اس کو سمجھ اور سن رہا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے دل میں موجود سارا غبار نکال دیں۔ جب وہ خاموش ہوئی تو مصطفیٰ نے اس کے چہرے کو دیکھا جس نے خود کو بامشکل رونے سے روکا تھا۔ ورنہ مائدہ وہ لڑکی تھی جو کبھی کسی کی میت پر بھی نہیں روتی تھی، اس لیے تو نور العین اسے پتھر دل کہتی تھی، مگر نور العین دوست تھی۔ اس کی باتوں سے مائدہ کا دل دکھا تھا، اور دوستوں کی بات جہاں آ جائے وہاں انسان کے صرف آنکھیں نہیں دل روتا ہے۔ مصطفیٰ نے اسے خود کے قریب کیا اور گلے سے لگا کر اس کے سر پر بوسہ دیا، اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ مائدہ میرے بچے، اس نے اس وقت جو بھی کیا صحیح کیا، خود کو بچانے کے لیے انسان کچھ بھی کر جاتا ہے۔ اس نے تو صرف جھوٹ بولا، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا اور تم بھی وہی کرتی جو اس نے کیا۔ ہر شخص موقع کی مناسبت دیکھ کر بات کرتا ہے اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ واقعی موقع کی مناسبت سے ہی بات کرے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے میرے بچے۔ وہ مائدہ کو آہستہ آواز میں سمجھا رہا تھا، بہلا رہا تھا۔ لالا، میں نے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے جو بھی کیا غلط کیا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے مجھے کہا کہ میں اسے نہیں جانتی، مطلب وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں اسے جانتی ہوں۔ مائدہ کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی رند گئی، گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا۔ دیکھو مائدہ، میں جانتا ہوں تم اسے سب سے زیادہ جانتی ہو، تم اسے سب سے زیادہ محبت کرتی ہو، لیکن تم اسے اتنا ہی جان سکتی ہو جتنا وہ چاہے۔ مصطفیٰ نے اپنی بات پر زور دیا، ہم کسی شخص کو اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا وہ ہمیں اجازت دے۔ آہستہ آواز میں سے سمجھاتا ہوا مصطفیٰ اور اس کی طرف ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی مائدہ، اور باقی سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دونوں میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پریشان نہ ہو، جا کر کپڑے چینج کرو۔ میں نے پاستا بنایا ہے، امی خالہ کے گھر گئی ہیں، رات کو آئیں گی اور ابا دفتر ہیں، تو آج ہم تینوں مزے کریں گے۔ مصطفیٰ اسے سمجھا کر اس کو کمرے میں بھیج چکا تھا اور اب وہ کچن کی طرف گیا، پاستا اوون میں رکھ کر باہر آیا، ہمدان اور مائدہ دونوں کو آواز دے کر نیچے بلایا اور پھر سے کچن میں چلا گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کا خیال رکھنے والا، مسکرا کر سب سے بات کرنے والا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ان کی مدد کرنے والا۔ وہ دونوں جب نیچے آئے تب مصطفیٰ کھانا ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ دونوں نے مصطفیٰ کی مسکرا کر مصطفیٰ کو دیکھا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ پاستا ہمارے بعد اب نور کو نصیب ہوگا، ہمدان نے پاستا کا پہلا نوالا لیتے ہوئے کہا، جس پر مصطفیٰ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ ہاں تب اگر وہ ان کو قبول کرے، مائدہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ مائدہ، اتنا پرسنل نہیں ہوتے، مصطفیٰ نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ بتا دیں ہمیں کتنا پرسنل ہونے کی اجازت ہے؟ اس بار پوچھنے والا ہمدان تھا۔ دو ہاتھ لگاؤں تم دونوں کو، لگ پتہ چاہے پرسنل کیسے ہوتے ہیں، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا، جس پر دونوں نے چہروں کو گھما کر مسکراہٹ ضبط کی۔ اچھا چلیں، معاف کیا، آپ بھی کیا یاد کریں گے، ہمدان نے سر کو خم کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے کام ہے، وہ مکمل کرنا ہے، اس لیے جا رہا ہوں، انجوائے کرو تم دونوں، کہتے ساتھ ہی وہ اوپر کی جانب سیڑھیوں پر بھاگتا ہوا چڑھ گیا۔ مائدہ، تم لوگوں کے پیپرز کب ہو رہے ہیں؟ ہمدان کے جانے کے بعد مصطفیٰ نے مائدہ کو دیکھتے پوچھا۔ مئی کے اینڈ میں لالا، کیوں؟ مائدہ نے آہستگی سے جواب دیا اور ساتھ میں وجہ پوچھنے لگی، مطلب 3 مہینے میں؟ ابھی بھی؟ جی لالا،
مائدہ نے مسکرا کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم اگر کھانا چاہتی ہو تو کھا لو، میں لاؤنج میں بیٹھا کام کر رہا ہوں۔ کہتے ساتھ مصطفیٰ اٹھا اور لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔ آپ اس وقت گھر پر کیسے؟ وہ اس کے جاتے ہی تھوڑی اونچی آواز میں اس سے پوچھنے لگی، کیونکہ مصطفیٰ اس پہر گھر نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، آج آفس چچا اور بابا گئے ہیں تو میں گھر آ گیا، ایک کام مکمل کرنا تھا۔ اس نے لاؤنج میں ہی بات مکمل کی تھی اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور پھر وہ بھی کچھ دیر میں برتن سمیٹ کر کچن میں رکھ گئی اور اپنا سامان لاؤنج سے اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نور العین جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، گھر خاموش پڑا تھا، جیسے کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ وہ داخلے دروازے سے اندر آئی، سامنے ہی لاؤنج میں اس کی ماں ٹی وی پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ ماں کے قریب پہنچ کر ان سے لپٹ گئی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ سعیدہ بیگم نے بھی اس کے گرد بازو پھیلا کر خود کے قریب کیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں میرے بچے، تم کیسی ہو؟ کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ سعیدہ بیگم نے اس سے کھانے کا پوچھا اور اس کے چہرے کو دیکھا جو اداس لگ رہا تھا۔ نہیں امی، بھوک نہیں ہے، نماز پڑھ کر سوؤں گی، پھر اٹھ کر کچھ کھا لوں گی، کہتے ہوئے وہ اوپر جانے لگی۔ میں نے دال چاول بنائے ہیں، تمہیں تو بہت پسند ہے، وہ بھی نہیں کھاؤ گی؟ سعیدہ بیگم کی آواز پر رک گئی۔ امی دل نہیں چاہ رہا ابھی، نور العین نے بیزاری سے کہا اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ زہرا کے کمرے سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کتنے دن ہوئے اسے ملے۔ بے اختیار وہ اپنے کمرے کی بجائے زہرا کے کمرے کے اندر چلی آئی۔ اس کا کمرہ ویسے ہی تھا، اس کا بے اختیار دل چاہا کہ کاش اس کے پاس ابھی بھی اس کی بہن ہوتی، وہ ہوتی تھی تو اس سے اس کے کالج کے دن کے بارے میں سب کچھ پوچھتی اور نور بیزاری سے اسے بتاتی تھی۔ کبھی کبھی تو نور اس سے غصہ بھی ہو جاتی کہ میں کالج سے تھکی آتی ہوں اور آپ مجھ سے سوال پوچھنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن اب جب اسے اس کی ضرورت تھی تو وہ نہیں تھی۔ ہم انسان ایسے کیوں ہیں کہ جب ہمیں ایک شخص دستیاب ہوتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے پھر ہمیں اس کی قدر پتہ چلتی ہے۔ وہ شخص کتنا ضروری تھا ہمارے لیے، اور نور العین بھی اس وقت یہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر زہرا کے بیڈ پر آرام سے لیٹ گئی اور آہستہ آواز میں رونے لگی۔ روتے روتے وہ کب سو گئی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھ مائدہ کے اٹھانے پر کھلی۔ اس نے مائدہ کو دیکھا اور اس کے گلے لگ کر زور سے خود کو قریب کیا۔ آئی ایم سوری مائدہ، آئی ایم سوری، میں تمہارے ساتھ روڈ ہو گئی تھی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، آئی ایم سو سوری۔ مائدہ کو گلے لگائے وہ بس یہی دہرا رہی تھی، دوست اللہ کی طرف سے ہمارے لیے وہ نعمت ہے جس پر ہمیں اپنے رب کا ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اٹس اوکے نور، کوئی بات نہیں، میں بھی تم سے سوری ہوں، اٹس اوکے، دوستوں میں چلتا ہے، مائدہ نے اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا۔ اور تم نے سچ کہا تھا، میں تمہیں اتنا ہی جان سکتی ہوں جتنا تم چاہو، اوکے اب چلو۔ چاچی اتنی پریشان ہے تمہاری وجہ سے، کہہ رہی تھی نور نے کھانا نہیں کھایا اور کالج سے آ کر سو گئی، میں نے تمہیں تمہارے کمرے میں دیکھا، تم نہیں تھی، پھر میں نے زہرا آپی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو تم نظر آئی، ویسے زہرا آپی کے روم میں کیوں سوئی؟ لیٹ می گیس، تمہیں ان کی یاد آ رہی تھی؟ مائدہ بولنے پر آئی تو چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نور نے اسے دیکھا اور مسکرانے لگی۔ چلو ہم دونوں ایک دوسرے سے سوری ہیں تو بات ختم، اور ہاں میں زہرا آپی کے روم میں اس لیے سوئی کیونکہ مجھے ان کی یاد آ رہی تھی اور تم بھی ناراض تھی اس لیے۔ اب چلو میرے روم میں فریش ہو جاؤں، پھر نیچے چل کر کچھ کھاتے ہیں، امی کو بھی اطمینان ہو جائے گا۔ نور نے بھی تفصیل سے جواب دیا اور پھر وہ دونوں نور کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ یہ کچھ دنوں کے بعد کا ذکر ہے جب سیدہ بیگم اور زمان صاحب دونوں زہرا کے گھر اس سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے نور کو بھی کہا تھا لیکن اس کے پیپرز میں بس 2 مہینے رہ گئے تھے تو اس نے جانے سے منع کر دیا، اور اب وہ عصر کی نماز پڑھ کر لاؤنج میں بیٹھی اپنی کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ شام ہونے والی تھی، سورج ڈوب چکا تھا جب اسے کچھ محسوس ہوا تھا جیسے بڑے بڑے بوٹ پہنے کوئی اوپر والے فلور میں چل رہا ہو۔ اس نے اگنور کیا اور سوچا کہ یہ بس اس کا وہم ہے، اور پھر اسے پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب کسی چیز کی زور سے ٹوٹنے کی آواز آئی اور اب اسے یقین ہو گیا کہ واقعی اوپر کوئی ہے اور اس کے جسم سے جان نکل گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی۔ کچھ سیکنڈ ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی قابل ہوئی تو سب سے پہلے فون کی طرف بھاگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ڈائل کرے، وہ بس بٹن دبا رہی تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ یہ نمبر صحیح ہے، چاہے جس کا بھی ہے صحیح ہے۔ وہ دوسری طرف سے ابھی کوئی کال اٹھاتا کہ اسے اپنی کن پٹی پر کچھ ٹھنڈا محسوس ہوا، ایسے جیسے کسی نے اس کی کن پٹی پر پستول کی نال رکھی ہو۔ جس کو بھی فون ملا رہی ہو ابھی کے ابھی بند کرو۔ آواز نے اس کو منجمد کر دیا۔ نور کو لگا اس نے یہ آواز کہیں سنی ہے۔ اس نے فون وہیں رکھا اور آہستہ سے مڑی تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر اس کا سانس اٹک گیا، جسم جیسے سن ہو گیا۔ تم؟ نور العین کے لبوں سے بس یہی الفاظ نکلے۔ یہ وہی لڑکا تھا ریسٹورنٹ والا، اور اس کے ہاتھوں میں پستول تھی جو اس نے نور العین کے سر پر تانی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ جیسے ہی وہ حواس میں لوٹی سب سے پہلے اس نے یہی پوچھا۔ مجھے جو چاہیے وہ مل چکا ہے، بلکہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کرخت لہجے میں بولا، کیا چیز مل گئی تمہیں؟ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اس وقت، کوئی بھی، بس اس کو یہاں سے لے جائے، اسے بچانے۔ مصطفیٰ ہی آ جائے پہلے کی طرح اسے یہاں سے لے جائے۔ نہیں آئے گا تمہارا شوہر تمہیں بچانے؟ وہ اس سے قریب ہوا اور اس کے کان کے پاس بولا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوئی۔ دور رہو مجھ سے۔ آواز رند گئی، ہاتھوں پر پسینہ آ گیا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ کون دور کروائے گا مجھے تم سے؟ اور تمہارا وہ شوہر جو نہ جانے کہاں رنگ رلیا مرا رہا ہوگا
امیروں کے چونسلے۔ وہ اس سے قریب کھڑا تھا، اس کے کانوں میں زہر اگل رہا تھا۔ میرے شوہر کے بارے میں تمیز سے بات کرو، غلیظ انسان۔ نور نے 2 قدم پیچھے لے کر اس کے منہ پر کہا، واہ، تمہارا شوہر، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو، اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ کس نے بتایا تھا؟ نور کے ہاتھ کانپے تھے، اس کو لگا وہ ابھی گرنے والی ہے۔ اوہ ہاں، میں تو بتانا بھول گیا، میں سفینہ کا بھائی ہوں، اور اس دن ہوٹل میں بھی میں اس لیے تمہاری طرف بڑھا تھا، لیکن تم… وہ گراتا ہوا بولا، دور رہو مجھ سے، دور کھڑے رہو گھٹیا آدمی، اور اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ جو بھی سوچا تمہاری بہن نے سوچا، جو بھی کہا تمہاری بہن نے تم سے کہا، میں نے نہیں کہا۔ سب باتیں تم دونوں نے خود سے بنائی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے چیخنے لگی، تم نے مجھے گالی دی، تمہاری اتنی اوقات؟ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار میں مارا، اور اس کی چیخیں پورے گھر نے سنی تھیں۔ وہ رو رہی تھی، بہت بری طرح سے خود کو بچا رہی تھی، جب پیچھے سے کسی نے اس شخص کو پکڑ کر اس کی سر پوری قوت سے دیوار پر مارا تھا۔ مصطفیٰ میٹنگ روم میں تھا جب اسے چچا کے گھر سے لینڈ لائن کی کال آئی تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، اور پھر اسے ایک جھٹکا لگا جب یاد آیا مائدہ نے اسے بتایا تھا کہ چچی اور چچا زہرا کے گھر گئے ہوئے ہیں اور نور گھر میں اکیلی ہے۔ تو اس نے جلدی سے کال پک کی، اور دوسری طرف کی آوازیں سن کر اس کو جھٹکا لگا، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ میٹنگ چھوڑ کر وہ جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی فل سپیڈ پہ ڈالی کہ گھر کی طرف موڑ دی۔ وہ سن رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی، وہ آدمی مار رہا تھا اس کو۔ او خدا، وہ پہنچ کیوں نہیں پا رہا؟ اس کے ہاتھ پسینے سے تر ہو گئے۔ وہ غیر آدمی اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، اور اس کو لگ رہا تھا اس کے جسم سے سارا خون خشک ہو رہا ہے۔ وہ آدمی نور العین کو مار رہا تھا، اور تکلیف اسے ہو رہی تھی، غصہ الگ سے تھا۔ وہ آدمی اس کی عزت کو ہاتھ لگا رہا تھا، اسے مار رہا تھا، اور اس وقت مصطفیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آدمی کو اب نہیں چھوڑے گا۔ اسے نہیں پتا وہ کیسے وہاں پہنچا۔ رستے میں اس نے حمدان کو کال کی تھی، وہ بھی کہیں باہر تھا، جو اب آ چکا تھا۔ دونوں ایک ساتھ اندر آئے، اور سامنے کا منظر جان لیوا تھا دونوں کے لیے۔ اندر کے منظر نے اس کے قدم منجمد کر دیے، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، اور ابھی وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ اپنی جانب کیا، اور پھر اس کا سر دیوار کے ساتھ زور سے مارا۔ کہا تھا نا اس سے دور رہنا۔ وہ حلق کے بل چلایا، ہاتھوں کی رگیں تن گئیں، چہرہ ایک پل میں بدل گیا، سانسیں بے اختیار ناہموار ہوئیں۔ غصے کی وجہ سے وہ اس کا سر دیوار کے ساتھ مار رہا تھا، اور وہ تو اسے پہچان چکا تھا، اور اب اس کا سر چھوڑ کر اس کے چہرے پر مکے مار رہا تھا، اور یہی دہرا رہا تھا، تم نے اس کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تم نے میری بیوی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ ابھی وہ اس کو واقعی مار دیتا کہ حمدان نے بیچ میں آ کر اس آدمی کو چھڑوایا، اور اس کا دھیان نور پر کروایا، جو کھڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے خود کی موت کو دعوت دی ہے، اس آدمی پر جھکتے مصطفیٰ نے گھرا کر کہا، اور پھر حمدان کو آنکھوں میں ہی کچھ اشارہ کیا، جس پر وہ سر ہلاتا نکل گیا۔ ابھی وہ سنبھلتا کہ نور کی بات نے اس کو اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کیا۔ اگر وہ مر جاتا؟ وہ وہیں شل کھڑی اس کی جانب دیکھتے بولی، وہ تم پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، اور تمہیں اس کے مرنے کی فکر ہے؟ واہ نور العین صاحبہ، واہ۔ بس تالی بجانے کی کسر رہ گئی تھی، باقی اس کا لہجہ ہی سب بتا رہا تھا۔ نور بنا کچھ کہے آگے بڑھی، اور اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ ساکت ہو گیا، وہ ویسے ہی کھڑا، بس اس کو اپنے سینے سے لگا روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے الفاظ گم ہو گئے، اس کی غفلت دور ہو گئی، اس نے خود کو زندہ ہوتا محسوس کیا۔ اگر تم نہ آتے تو شاید مجھے کچھ ہو چکا ہوتا مصطفیٰ، اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے وہ کچھ دیر بعد رندی آواز میں بولی۔ مصطفیٰ نے خود کو مسکراتا پایا، وہ پہلی دفعہ اس کا نام خوبصورت لہجے میں لے رہی تھی۔ آہستگی سے مصطفیٰ نے اس کے گرد بازو حائل کر کے اس کا سر چوما، اور دلاسا دینے والے انداز میں اس کے بال سہلانے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، سب ٹھیک ہے، ابھی مائدہ بھی آ جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اوکے؟ اس کے بال سہلاتے ہوئے آہستہ سے اس کو بتا رہا تھا، اسے کمفرٹ دے رہا تھا۔ وہ بس سن رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا بھول جاؤ، کسی کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کی طرف جھکتے ہوئے وہ بہت مان سے کہہ رہا تھا، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ وہ ہلکی آواز میں پوچھنے لگا۔ اس کے سینے سے لگی نور نے بس سر ہلایا۔ مصطفیٰ کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اور چچا چچی کو نہیں بتانا، اوکے؟ وہ پریشان ہوں گے، اور ویسے بھی اب سب ٹھیک ہے، وہ بتا رہا تھا۔ وہ سن رہی تھی، سر ہلا رہی تھی، بہت خوبصورت منظر تھا۔ تم کیوں آئے؟ ایک بار کی نور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس سے عجیب انداز میں پوچھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا جس نے اس کو یہ سوال پوچھنے پر مجبور کیا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، تمہارے لیے نہیں آؤں گا تو کس کے لیے آؤں گا؟ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ سن ہو گئی، ابھی تک ویسی ہی کھڑی تھی، نہ پیچھے ہوئی، نہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے۔ اس شخص کے لیے اس کے دل میں تھوڑی سی جگہ تو کہیں نہ کہیں تھی، کیونکہ اگر نہ ہوتی تو اب تک وہ اپنے کمرے میں جا کر مائدہ کا انتظار کر رہی ہوتی، لیکن وہ ابھی تک وہیں کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں اندھیرے میں کالی لگ رہی تھیں۔ میں یہی ہوں جب تک مائدہ نہیں آتی۔ چچی لوگ کب آئیں گے؟ انہوں نے کچھ بتایا تھا تمہیں؟ مصطفیٰ نے نظریں موڑتے کہا، اور اسے لے کر صوفے پر بیٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔
کیونکہ اگر کچھ دیر میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو شاید وہ توڑ پھوڑ اور جو غصہ اس آدمی کے لیے تھا وہ جان لیتی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جان لے۔ ویسے بھی وہ ایک کھلی کتاب تھا اور نور العین کی تو ایک نظر ہی کافی تھی۔ امی لوگ رات کو آئیں گے، ہمدان اس آدمی کو کہاں لے کر گیا ہے؟ اس کے سوال کا جواب دے کر وہ آہستگی سے پوچھنے لگی۔ مصطفیٰ نے اس کے سوال پر اسے رخ موڑ کر دیکھا۔ کہیں نہیں، اسے بس پولیس اسٹیشن لے کر گیا ہے، 2-3 راتیں پولیس اسٹیشن میں گزارے گا تو اسے پتہ چلے گا۔ مصطفیٰ نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مصطفیٰ میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ نور العین نے اس کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ اس کا لمس مصطفیٰ کو ساکت کر گیا، جبکہ وہ ہنوز اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اب بتاؤ کہاں لے کر گیا ہے اسے، اور مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ آپ اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والے۔ میں جانتی ہوں، آپ کی آنکھوں میں صاف لکھا ہے۔ مصطفیٰ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے تم کی بجائے آپ کہہ رہی تھی، اس کا شوق ہونا بنتا تھا۔ وہ اسے ہمارے آبائی گھر لے کر گیا ہے۔ مصطفیٰ نے اس سے نظریں چرائی۔ آپ کا مطلب وہ گاؤں والا گھر؟ نور نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ ابھی وہ کوئی اور سوال پوچھتی کہ مائدہ کی آواز پر اس کی آنکھوں میں پانی آیا۔ وہ سامنے داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا نام لیتی اس کی طرف بڑھی تھی اور زور سے اسے گلے لگایا۔ اوہ شکر ہے تم ٹھیک ہو، میری تو جان نکل گئی تھی، مجھے ہمدان نے بتایا فون پر۔ مائدہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں میں اب ٹھیک ہوں۔ نور نے اس کو خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ جو آنسوؤں سے گیلا تھا صاف کیا اور اسے صوفے پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئی۔ شکر الحمدللہ، مائدہ نے اتنا کہا اور پھر مصطفیٰ کو دیکھا جو مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ لالا آپ ٹھیک ہیں؟ مائدہ نے مصطفیٰ کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں بچے، مجھے کیا ہونا ہے؟ بتاتے ہوئے آخر میں اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ سے چھوا۔ امی یا کسی اور کو تو نہیں بتایا نا؟ مائدہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں نے بس اتنا کہا کہ نور کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اس لیے، اور امی بھی کھانا بنا رہی تھی تو کچھ نہیں کہا سوائے اس کے نور کو دوائی دو، اس کا خیال رکھنا، اور اگر چل کر گھر آ سکتی ہے تو اسے یہاں لے آؤ، کھانا ہمارے ساتھ کھا لے گی۔ اس نے حرف بحرف اماں کی نقل اتاری تھی اور نور کو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بے اختیار ہنسی آئی۔ مائدہ اس کے ساتھ ہی مسکرائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور یک بار کی دونوں کے منہ سے قہقہا نکلا۔ وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھیں، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اتنا بڑا حادثہ تو جیسے کسی اور کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ دونوں ایسی ہی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتی تھیں، چاہے کچھ بھی ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کو ہنسانا جانتی تھیں۔ اور مصطفیٰ نور کو دیکھتا ہوا ہلکا سا مسکرایا۔ یہ لڑکی اس کے لیے ضروری ہوتی جا رہی تھی، اتنی ضروری کہ اس کے رونے سے اس کے دل میں تکلیف ہوتی تھی، اس کے ہنسنے سے اس کے دل کو خوشی ملتی تھی، اور اس کے ساتھ ہونے پر اس کا دل رقص کرنے لگتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کسی اور جہان میں پہنچ جاتا تھا، اور آج اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں عشق کرتا تھا۔ وہ دونوں کو دیکھ رہا تھا جب اس کے فون پر ہمدان کی کال آئی تھی، جو اسے کہہ رہا تھا امی بڑے غصے میں ہیں، تم تینوں کو بلا رہی ہیں، جلدی آؤ۔ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں۔ وہ دونوں بھی مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھے۔ اس نے دونوں کو دیکھ کر کہا جو اس کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھیں۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ نور نے مائدہ کو دیکھ کر کہا، کیونکہ ان کے ہاں رواج تھا کہ لڑکیاں جن کی منگنی یا نکاح ہو چکا ہو وہ اپنے سسرال نہیں جاتی، چاہے کچھ بھی ہو۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ پیر سلامت ہیں تمہارے نور، اب چلو شاباش، یہاں رہنا صحیح نہیں، اور میں یہاں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اٹھو۔ اور نور العین پہلی دفعہ ٹھٹکی تھی۔ وہ اسے نور العین نہیں نورے پکار رہا تھا۔ یہ نام مصطفیٰ اسے بچپن میں کہتا تھا، لیکن پھر ایک دم سے اس نے اسے اس نام سے پکارنا چھوڑ دیا تھا، یا تب سے جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ نور اسے پسند نہیں کرتی۔ نور العین کے دل میں ایک دم سے توڑ پھوڑ ہونے لگی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑتا باہر کی جانب لے جانے لگا، اور اپنے پیچھے مائدہ کو بھی اس نے آنے کا اشارہ کیا۔ نور کے دل میں جو توڑ جوڑ ہو رہی تھی، اس کے لمس سے وہ خاموش ہو گئی، جیسے وہ اس کے ساتھ خاموشی سے جا رہی تھی۔ وہ تینوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے، سامنے سائمہ بیگم کھڑی انتظار میں تھیں۔ کہاں رہ گئے تھے تم مصطفیٰ؟ اور تم مائدہ؟ میں نے کہا تھا نور کو ساتھ لے کر آنا، لیکن نہیں، کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تم پر۔ ماں نے دونوں کو ڈانٹا۔ مصطفیٰ نے ان کے قریب جا کر ان کے ہاتھ تھامے اور پھر چومے۔ امی کسی کام سے پھنس گیا تھا، اور پھر چچا کے گھر کام سے گیا تو وہاں مائدہ بھی موجود تھی، اسے ساتھ لانے ہی والا تھا کہ ہمدان کی کال آ گئی کہ آپ بلا رہی ہیں، تو بس دیکھیں اب ہم یہاں ہیں۔ مصطفیٰ نے تفصیل سے ان کو سب بتایا جو جھوٹ تھا، اور ان کا ہاتھ چھوڑتا ہوا دور ہوا۔ نور کے ہاتھ بے اختیار کانوں تک گئے۔ مصطفیٰ کی اس پر نظر پڑتے ہی بے اختیار ہونٹ مسکرائے۔ نور میری بچی کھڑی کیوں ہو؟ آ جاؤ، تمہارا ہی گھر ہے، چلو آؤ مائدہ تم میرے ساتھ آؤ، کھانا لگانے میں مدد کرو میری۔ سائمہ بیگم مصطفیٰ کو چھوڑتی نور کو گھر والا ماحول دینے کی کوشش کر رہی تھیں، ساتھ ہی میں مائدہ کو اپنے پیچھے کچن میں آنے کا کہہ رہی تھی۔ مائدہ ماں کے پیچھے جانے لگی کہ نور بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ اللہ سوری۔ اب وہ باہر اکیلی بیٹھ کر کیا کرتی؟ مصطفیٰ اپنے کمرے میں جا چکا تھا اب فریش ہونے۔ ہمدان ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا، نکاح کے بعد وہ پہلی بار آئی تھی، اس لیے اسے عجیب لگ رہا تھا۔
ارے نور میری بچی، تم کیا کر رہی ہو کچن میں؟ جاؤ باہر، ہم کھانا لگا دیتے ہیں ابھی۔ سائمہ بیگم اس کو کچن میں دیکھ کر مسکرا کر بولی، نہیں تائی امی، باہر بیٹھ کر کیا کروں گی میں؟ وہ سائمہ بیگم کو دیکھتے بولی، اور لائیں یہ چیزیں میں باہر ٹیبل پر رکھ دوں؟ اور ان کے ہاتھ سے چیزیں لیتی وہ ٹیبل پر سجانے لگی۔ اس نے تائی کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، اور پھر اس نے اور مائدہ نے مل کر کھانا ٹیبل پر سجا دیا۔ اس دوران مصطفیٰ اور ہمدان بھی واپس آ گئے تھے۔ اب مائدہ کمال صاحب کو بلانے گئی تھی۔ سب بیٹھ چکے تھے۔ مائدہ اور نور ایک طرف تھیں ٹیبل کی، جبکہ مصطفیٰ اور ہمدان دوسری طرف سربراہی کرسی پر ایک جانب سائمہ بیگم بیٹھی تھیں، تو دوسری طرف جیسے ہی کمال صاحب آئے وہ بیٹھ گئے اور سامنے ہی نور کو دیکھ کر کھل اٹھے۔ میری بچی اتنے دنوں بعد آئی ہے، کیسی ہے میری گڑیا؟ انہوں نے اس کا سر چومتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں تایا جان، آپ کیسے ہیں؟ نور نے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے پوچھا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، اپنی گڑیا کو جو دیکھ لیا میں نے، انہوں نے نور کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، جس پر دونوں مسکرائے۔ کھانے کے دوران کوئی کچھ نہیں بولا۔ مصطفیٰ بس خاموشی سے ایک نظر اپنی عورت پر ڈالتا اور پھر سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتا، اور وہ جانتی تھی وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کا سر اس سارے وقت میں جھکا ہی رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ چائے پیتے ہوئے سب نے کچھ دیر گفتگو کی۔ کمال صاحب اور مصطفیٰ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ مائدہ، نور اور ہمدان ایک ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ سائمہ بیگم کچن میں تھی۔ جب کچھ دیر بعد کمال صاحب نور کو پیار کرنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، ان کے ساتھ ہی سائمہ بیگم بھی اندر کی طرف بڑھیں۔ مصطفیٰ اور ہمدان کچھ دیر پہلے جا چکے تھے۔ نور، وہ اپنے خیالوں میں گم تھی، جب مائدہ کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایک دم سے اس نے رخ موڑتے پوچھا۔ کچھ نہیں، نوڈلز کھاؤ گی؟ اگر تم جا کر بناؤ گی، ورنہ میں اب نہیں اٹھ رہی۔ نور نے باقاعدہ اس کی جانب مڑ کر آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر بناتی ہوں، پھر کھاتے ہیں۔ مائدہ اس کو کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ نور لاؤنج میں بیٹھی تھی، جبکہ مائدہ کچن میں تھی۔ وہ سامنے مائدہ کو دیکھ رہی تھی، جب اسے کان کے قریب آہستہ آواز میں مصطفیٰ کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کے قریب صوفے کے پیچھے کھڑا ذرا سے جھکتے آہستہ آواز میں گویا ہوا، میں جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آؤں گا، اپنا خیال رکھنا، خود کے لیے نہیں تو میرے لیے، خدا حافظ۔ اور پھر وہ نکل گیا، اور اس نے جو کب سے سانس رکی ہوئی تھی، ایک دم سے لمبی سانس اندر کھینچی اور خود کو کمپوز کر کے مائدہ کو دیکھنے لگی، جو کچن سے واپس آ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مائدہ اس کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، تمہارا لالا بہت فری ہو رہا ہے، اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ نور نے اس کو اپنی جانب دیکھتا ہوا پایا تو بے اختیار بولی، جبکہ چہرہ لال ہو چکا تھا۔ اچھا واقعی؟ تو سکھاؤ نا سبق، تم تو لال ٹماٹر ہو گئی ہو بہن۔ مائدہ نے اس کو ہنستے ہوئے چھیڑا، اور اس کے ساتھ خواہ مخواہ وہ بھی ہنسنے لگی، اور پھر کچھ دیر میں سیدہ بیگم اس کو لینے کے لیے آ گئی۔ وہ لوگ آ چکے تھے۔ گھر آ کر وہ آرام کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کا چہرہ، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جسے دیکھتے ہی تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اس عورت نے بہت پیاری اور قیمتی چیز پالی ہے، اور ایک عورت کو اگر ایسا مرد ملے جو اس سے محبت کرتا ہو، احترام کرتا ہو، عزت سے پیش آتا ہو، تو اس عورت نے سب پا لیا۔ مصطفیٰ جیسے ہی گھر سے نکلا، اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی مین روڈ پر ڈالی۔ اس کا رخ اپنے آبائی گھر کی طرف تھا۔ اس آدمی کو سبق بھی تو سکھانا تھا۔ واپس پہنچ کر وہ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، سامنے ان کا پرانا ملازم کھڑا تھا۔ بشیر، کیا وہ آدمی اندر ہے؟ مصطفیٰ اس کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ جی صاحب، ان کو اسٹور میں باندھ رکھا ہے میں نے۔ ملازم، جس کا نام بشیر تھا، اس نے بتاتے کے ساتھ وہ اسٹور کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دیکھا تو اسے باندھا گیا تھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا جیسے بے ہوش ہو۔ وہ اس کے قریب پہنچا، اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے اوپر اٹھایا اور سائڈ پر رکھا جگ جو پانی سے بھرا ہوا تھا اس کے چہرے پر انڈیل دیا، اور بے ہوش پڑا آدمی بے ساختہ ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ ہاں تو میاں صاحب کیسے ہو؟ مصطفیٰ کرسی پر بیٹھتا، ایک پاؤں دوسرے پر رکھتا، کالی شلوار اور اس پر سفید چادر اوڑھے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت بس آگ تھی، سامنے والے کو بھسم کر دینے والی آگ، جلانے والی آگ، اور سامنے بندھا ہوا مرد اس کی آنکھیں پڑ رہا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس سے دور رہنا تو تم کیوں دور نہیں رہے؟ مصطفیٰ نے اس سے اتنے سخت لہجے میں پوچھا تھا کہ سامنے والے کے ہاتھ کانپ گئے۔ معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نور کے راستے میں کبھی نہیں آؤں گا۔ ابھی وہ اپنی بات پوری کرتا کہ مصطفیٰ کے دھاڑنے نے اس کے اوساں قطع کر دیے۔ اس کا نام اپنی گندی زبان سے پھر لینے کی کوشش کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا تمہاری۔ اس کے چہرے کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر مصطفیٰ گھبرایا تھا۔ اور تم بچو گے تو اس کے راستے میں آؤ گے؟ دیکھو مجھے معاف کر دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، بہت دور، واپس کبھی نہیں آؤں گا، بس مجھے جانے دو۔ وہ شخص منتوں پر اتر آیا تھا۔ تمہیں پتہ بھی آج تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اس پر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے میں تمہیں زندہ بھی گاڑ سکتا ہوں اور تمہارے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مصطفیٰ اس کی منتوں کو نظر انداز کرتا ہوا اونچی آواز میں بولا، آج تک میں نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی اور تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، وہ میری بیوی ہے، جانتے ہو نا؟ وہ پوچھ رہا تھا، جس پر بندھے ہوئے آدمی نے سر ہلایا۔ اس نے ابھی تک اس کے چہرے کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ مگر پھر بھی تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا؟
اس کے چہرے کو چھوڑتے ہوئے مصطفیٰ نے زوردار مکہ اس کی ناک پر دے مارا، جس سے وہ بلبلا کر رہ گیا۔ مصطفیٰ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لیکن یہ کوئی اور مصطفیٰ لگ رہا تھا، چیر پھاڑ کر رکھ دینے والا مصطفیٰ۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت اچھا ہوں، لیکن تب تک جب تک لوگ میرے ساتھ اچھے ہیں، لیکن جب ہی کوئی حد پار کرے میں ان کے لیے بھیڑیا بن جاتا ہوں، اور تم نے آج میری پسندیدہ چیز کو صرف ہاتھ نہیں لگایا، اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو تمہارے لیے میں نے ایک زبردست سزا سوچی ہے، امید ہے تمہیں پسند آئے گی۔ اس کو چھوڑتا ہوا وہ اس سے تھوڑا دور کھڑا ہوا، اور اس آدمی نے جو کب سے سانس روکی ہوئی تھی بے اختیار روتے ہوئے گڑ گڑانا شروع کیا۔ دیکھو مجھے جانے دو، آئندہ تمہاری عورت کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں تمہیں دیکھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے قریب ہوتا وہ گھررایا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر فریش ہونے چلی گئی تھی، غسل خانے سے نکل کر وہ جیسے ہی بیڈ پر آئی، اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا مصطفیٰ رات کے وقت کہیں نہیں جاتا، اور آج وہ گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ سفینہ کے بھائی کو ان کے آبائی گھر لے کے گئے ہیں۔ وہ جلدی سے گئی، اپنا موبائل اٹھایا اور اس میں مصطفیٰ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ دن میں دوسری دفعہ میرا نمبر ملا رہی ہو محترمہ، خیر تو ہے نا؟ دوسری طرف سے مصطفیٰ کی آواز سنائی دی۔ اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کھینچی۔ وہ ابھی اس آدمی کو مارنے بڑھتا کہ اپنی فون پر محترمہ کی طرف سے آنے والی کال پر حیران رہ گیا۔ کہاں ہو اس وقت؟ دوسری طرف سے نور کے پوچھنے پر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور موبائل کو گھور کر حیرانی سے دیکھا۔ کیوں، میری یاد آ رہی ہے کیا محترمہ کو؟ وہ مسکرایا۔ دوسری طرف سنتے ہوئے نور العین کو پہلی دفعہ اس کا مسکرانا اچھا لگا تھا۔ مصطفیٰ، مذاق نہیں کر رہی ہوں میں، نور نے تھوڑے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں محترمہ، شکریہ پوچھنے کے لیے۔ وہ یقیناً طنز کر رہا تھا۔ نور کو چڑ ہوئی۔ مصطفیٰ، نور نے اس کے نام کو ضرورت سے زیادہ لمبا کر کے کہا، جس پر دوسری طرف سے اوکے اوکے کہہ کر پرسکون کیا گیا۔ کہاں ہو؟ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ہوں۔ اس کی زبان نہ جانے کیوں لڑکھڑائی تھی۔ مصطفیٰ، مجھ سے جھوٹ مت بولو، مجھے پتا ہے اس وقت تم اپنے آبائی گھر میں اور سفینہ کے بھائی کو مار پیٹ رہے ہوگے، اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں ابھی کہ ابھی واپس آؤ اور اس آدمی کو اس کے گھر چھوڑ دو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نور نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب آ کر آرام سے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی آنکھیں موندی اس کے فون پر ایک میسج نوٹیفیکیشن آیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو مصطفیٰ کمال کی طرف سے تھا۔ جیسے آپ کا حکم محترمہ، ساتھ میں ریڈ ہارٹ بھی بھیجا گیا تھا۔ میسج پڑھ کر بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جس سے وہ باخبر تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس کا دل بدل چکا تھا، اور سب سے بڑی بات جس پر وہ خوش تھی کہ اس نے مصطفیٰ کو بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اگر وہ اس آدمی کو قتل نہ بھی کرتا تو وہ اس کو ٹارچر کر رہا تھا، اور اس نے اس چیز سے اس کو بچا لیا۔ ایک عورت اگر چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اگر وہ چاہے۔ اور پھر وہ پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ مصطفیٰ ابھی کچھ کہتا کہ کال کاٹ دی گئی، اور وہ حیران کھڑا فون کو دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس نے میسیجز کھول کر اس کو میسیج کیا اور اپنا فون جیب میں رکھتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ شکر کرو میں اس عورت کا احترام کرتا ہوں اور اس کی بات مانتا ہوں، ورنہ آج تم اپنے ہاتھ اور پیروں کو کھو چکے ہوتے۔ اس آدمی کی طرف دیکھتا ہوا وہ غصے سے بولا، اور ابھی اس آدمی کے چہرے پر خوشی کے آثار آتے کہ مصطفیٰ کی دوسری بات پر کانپنے لگا۔ لیکن میں تمہیں ایسے نہیں جانے دینے والا، آگے کا حساب بشیر لے گا۔ اس کی طرف دیکھتا ہوا وہ نکل گیا۔ پیچھے اس کی آواز کو نظر انداز کرتا ہوا وہ آگے جا رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے بشیر کو دیکھ کر بس اتنا کہا، اس کو اچھا خاصا سبق سکھا کے کچھ دن اس کی اعتماداری کرو اور پھر اسے گھر چھوڑ دینا۔ حکم دیتا ہوا وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گھر کی طرف گاڑی موڑ دی۔ اس صبح وہ سعیدہ بیگم اور زمان صاحب کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ ابھی سعیدہ بیگم اور زمان صاحب نہیں نکلے تھے جب اس کی نظر سامنے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے تیار مصطفیٰ پر پڑی۔ اس نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کی طرف آ گیا۔ کہیں جا رہی ہو؟ اسے تیار دیکھ کر مصطفیٰ نے سرسری سے پوچھا۔ جی، امی ابا کے ساتھ آج لنچ باہر ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے ارستی بولی۔ اچھا، ڈنر میرے ساتھ کرنا، ڈیٹ پر جائیں گے، نکاح کے بعد کہیں ساتھ نہیں گئے ہم۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے مزاحیہ لہجے میں بولا، مگر اس نے سب کچھ نظر انداز کر کے بس ایک لفظ کو سنا تھا، ہم۔ اتنا خوبصورت لفظ تھا جو دونوں کو ملا رہا تھا۔ کیا ہوا محترمہ، ناراض ہو گئیں کیا؟ اگر کہتی ہو تو نہیں جاتے۔ اس کی بات درمیان میں رہ گئی۔ جب وہ اپنا دایاں ہاتھ اس کے آگے کرنے لگی وہ حیران ہوا، پھر ساکن، اور پھر اس کی سانس رک گئی۔ چند سیکنڈز کے لیے نور العین نے ہاتھ میں وہ بریسلٹ پہنی تھی جو اس نے نکاح والے دن اسے دی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے، وہ اس کو ساکت دیکھتے ہوئے خود ہی بولی، تمہارے ہاتھ میں اچھا لگ رہا ہے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو گویا ہوا، مگر ہے بھی پیارا۔ وہ مصر ہوئی، نہیں، شوق پر اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ بھی اسی کا شوہر تھا، اپنی بات پر مصر تھا، اور وہ دونوں اب لڑنا شروع کرتے کہ زمان صاحب دروازے سے نکلتے دکھائی دیے۔ مصطفیٰ، میرے بیٹے کیا ہوا، میٹنگ کے لیے نہیں جا رہے؟ جی جا رہا ہوں، بس نور العین کو دروازے میں کھڑا پایا تو اس لیے یہاں آ گیا، مصطفیٰ زمان صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے بتانے لگا۔ تو کیا کہتی ہو، جاؤ گی میرے ساتھ ڈنر پر؟ زمان صاحب کے نظر انداز کرتا وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگا، اور نور العین پر نظر پڑتے ہی اس نے بے اختیار مسکراہٹ ضبط کی۔ اس کا چہرہ گلابی ہو گیا تھا، آنکھوں میں بے تحاشا شرمندگی۔ زمان صاحب نے ایک نظر دونوں پر ڈالی اور مسکرائے۔
چلی جاؤ نور بچے، میرا بیٹا اتنے پیار سے کہہ رہا ہے۔ نور العین نے باپ کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے اور پھر مصطفیٰ کو جو ہنوز اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سوچوں گی، وہ جلدی جلدی بولی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی مصطفیٰ بھی ان کو خدا حافظ کہتا گاڑی میں بیٹھتی نور العین پر ایک نظر ڈالتا ہوا مڑ گیا اور پھر کچھ دیر میں نور العین بھی نکل گئی تھے۔ یہ بھی معمول کی طرح ایک عام دن تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ آج اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی۔ اگر یہ ڈیل انہیں مل جاتی تو ان کی کمپنی کو جو نفع ہوتا وہ ان کی 7 نسلوں کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کا سیکرٹری اندر آیا۔ سر، جیکسن سر کال پر آ گئے ہیں۔ یہ ایک بیرون ملک کی کمپنی تھی جن کے ساتھ مصطفیٰ کو آن لائن میٹنگ کرنی تھی اور جو ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی تھی۔ جیکسن اس کا مینیجر تھا۔ مصطفیٰ اپنی کرسی سے اٹھا اور کوٹ اٹھاتا ہوا باہر نکل آیا۔ کنٹرول روم کی جانب آتے ہوئے اس کی نظر میں کئی امپلائیز آئے تھے جو وصول میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں بعد میں سوچنے کا طے کر کے وہ اندر کنٹرول روم کی جانب بڑھا۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ لوگ کام کی بات پر آئے تھے۔ کال 1 گھنٹہ چلی تھی جب مصطفیٰ کا فون بجنے لگا۔ دوسری جانب جیکسن یکدم خاموش ہوا۔ مصطفیٰ نے نمبر دیکھا تو زمان صاحب کے گھر کا ڈرائیور تھا۔ وہ حیران ہوا۔ اس نے اٹھانے کا سوچا مگر پھر اس نے سوچا شاید اپنی سیلری کے لیے کال ہو، اس لیے بعد میں خود اس کو کال کرنے کے بارے میں سوچ کر کال بند کر دی۔ وہ دوبارہ گفتگو میں مصروف ہوا۔ جب گھنٹی دوبارہ بجی اس نے دوبارہ بند کر دی۔ کچھ دیر بعد پھر سے بجی۔ مصطفیٰ حیران ہوا جبکہ جیکسن کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اٹینڈ ہر کال برادر، بھائی اس کی کال اٹھا لو۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا نو ون اسپیشل، اٹس جسٹ اور ہوم ڈرائیور۔ اس کی بات پر جیکسن نے کچھ نہیں کہا مگر کال دوبارہ نہیں آئی، اس لیے کیونکہ اب کی بار ٹیکسٹ آیا تھا اور ٹیکسٹ پڑھتے ہی مصطفیٰ ایک دم خاموش ہوا تھا۔ اس نے جیکسن کو دیکھا اور کہا سوری آئی ہیو ٹو میک کال، نو ورریز، ٹیک یور ٹائم۔ جیکسن نے مسکرا کر کہا جس پر وہ بھی مسکرایا اور میٹنگ چھوڑتا ہوا کال ملانے لگا۔ بیل جا رہی تھی اور آخر کار چوتھی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ کہاں ہو تم؟ گاڑی کیسے خراب ہو گئی کہاں تھی؟ کال اٹھاتے ہی اس نے یکدم کئی سوالات ایک ہی ساتھ سانس میں پوچھے۔ کتابیں خریدنے گئی تھی اور گاڑی خراب ہو گئی، اب مجھ سے یہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، کچھ کرو مصطفیٰ۔ دوسری طرف کی بات سنتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، اس نے جیکسن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ باہر میں چائے میٹنگ۔ اس کی بیوی اس وقت بیچ سڑک پر ہاتھوں میں کتابوں کا ڈھیر لیے کھڑی تھی۔ پیسے سے زیادہ وہ اہم تھی۔ میں انتظار کر رہی ہوں، کہتے ساتھ ہی کال بند ہو گئی تھی مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جیکسن کو دیکھتے ہوئے اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر سامنے والا پہلے ہو گیا۔ Your work should be your first priority, but she is my wife and she'll be my first priority. یہ کہہ کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے آفس آیا، اپنا سامان اٹھایا اور نکل گیا۔ اس وقت سڑک کے بیچ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں۔ کچھ دیر پہلے مصطفیٰ سے اس کی بات ہو گئی تھی، وہ آنے والا تھا مگر اسے پھر بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شاید اس واقعے کے بعد وہ زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ ڈرائیور نے بہت کوشش کی مگر گاڑی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس لیے اس نے مصطفیٰ کو کال کر دی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب دور سے اسے مصطفیٰ کی گاڑی نظر آئی اور پھر وہ قریب آ کر ان کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا نکل آیا۔ اس نے بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک رنگ کی ہی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ گھر کی بجائے آفس حلیے میں بھی وہ اسے پیارا لگا۔ دیکھ دیا اس نے نظریں ہٹائیں۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک، اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ گھر چلیں؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تھکے لہجے میں بولی، جس پر مصطفیٰ نے سر ہلا دیا، گاڑی کی جانب جانے کا کہا اور خود ڈرائیور کو پیسے دے کر گاڑی کو ورک شاپ لے جانے کا کہا اور پھر خود بھی آ کر اگلی والی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نور العین اس کے ساتھ بائیں جانب بیٹھی تھی۔ کون سی کتابیں خریدنے گئی تھی؟ گاڑی میں خاموشی کو مصطفیٰ نے توڑا تھا۔ ایسے ہی بس ناولز اور کچھ کورس کے ریلیٹڈ، اس نے مختصر جواب دے کر سر سیٹ سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مصطفیٰ نے اس کو کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ سے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔ اس کی ساری توجہ اس پر ہوتی تھی، اس کی سوچیں اس پر ختم ہو کر اسی پر، اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھیں۔ وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ نور العین نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا اور شکریہ کہتی اترنے لگی جب اس نے مصطفیٰ کی آواز اپنے پیچھے سنی۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے حاضر ہوں، شکریہ نہ کہا کرو، میری بیوی ہو، میرا فرض ہے، بس ہر دفعہ مجھ پر اسی طرح بھروسہ کیا کرو۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا اور نور العین نے بس سر ہلایا اور گھر کا دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہو گئی۔ مصطفیٰ نے گاڑی دوبارہ آفس کی طرف موڑ دی۔ جیکسن کے علاوہ اور بھی کئی میٹنگز تھے اس کی، اور پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اب وہ اگر مصطفیٰ کو دیکھتی بھی تو مسکرا کر اس سے بات کر لیتی، پہلے کی طرح مرچیں نہیں چباتی تھی، اور مصطفیٰ اس کے خود کے لیے بدلنے پر رب کا شکر گزار تھا۔ وہ اب اس کو پڑھنے لگا تھا اور یا تو وہ اسے خود کو پڑھنے کی اجازت دے چکی تھی۔ نور اور مائدہ کے پیپرز قریب آ گئے تھے، ہفتے بعد دونوں کا پہلا پیپر تھا۔ آج وہ دونوں لون میں موجود تھے۔ مائدہ نور العین کے گھر تھی، دونوں کمبائن اسٹڈی کر رہی تھیں۔ جب سعیدہ بیگم کی آواز پر مائدہ کو جانا پڑا، وہ اپنی کتابوں میں اتنی مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مصطفیٰ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو محترمہ؟ مصطفیٰ کی آواز اتنے قریب سے سننے پر وہ بے اختیار اچھلی۔ جان نکال دی تم نے میری مصطفیٰ، اندھے ہو کیا؟ دیکھ نہیں رہے؟ پڑھ رہی ہوں۔
وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتا رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے وہ مسکرایا۔ وہ اس سے نظریں ہٹاتی دوبارہ سے کتابوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ دیکھ تو کتابوں کو نہیں تھی، لیکن اس کی ساری توجہ مصطفیٰ کی طرف تھی جو اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جھکے ہوئے سر کے ساتھ وہ پوچھنے لگی۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ نظروں کو اسی پر ٹکائے پوچھا۔ ایسے جیسے دیکھ رہے ہو، وہ اسے ہو کر بولی۔ کیسے؟ وہ بے اختیار مسکرایا، جیسے کوئی اپنی کسی قیمتی متاع کو دیکھتا ہے۔ اس بار آواز کمزور تھی۔ تو کیا تمہیں اس میں شک ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کس میں؟ وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ تم میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہو نور العین، میرا سب سے قیمتی کمایا ہوا اثاثہ، جسے میں کبھی کھو نہیں سکتا۔ اگر تمہیں کھو دیا تو میں خود بھی کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے کہہ رہا تھا، اور نور العین کو لگا اس کے کانوں میں کسی نے شیلنگ کھول دی ہے۔ اسے لگا وہ آج بے دھڑک سی کسی سے بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا مرد ہے جو اس پر جان دیتا ہے، جو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر حد پار کر سکتا ہے۔ شکریہ۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ فقط یہی بولی۔ اس کے الفاظ گم ہو گئے۔ اس کی آنکھیں اس آدمی کے چہرے کا طواف کرنے میں مصروف تھیں، جس کی آنکھیں سب بتا رہی تھیں۔ مجھے پتا ہے تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، لیکن تم کہو گی نہیں، اور میں کبھی پوچھوں گا نہیں نور العین، کیونکہ تم جو کہتی ہو کہ تمہیں کوئی سلجھا نہیں سکتا، تو میں تمہیں بتاؤں کہ میں تمہیں سلجھا چکا ہوں، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا نہیں۔ مجھے تمہارا یہ بھرم رکھنا ہے، اور میں ہمیشہ رکھوں گا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور جن سے محبت کی جائے ان کے بھرم رکھے جاتے ہیں۔ اس کو دیکھتا ہوا وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی آواز پر خیالوں سے جاگا۔ کیا بات ہے مصطفیٰ، ابا نے کچھ کہا ہے؟ تم انہیں سے ملنے آئے تھے نا، کہہ رہے تھے؟ نور العین کو بے اختیار یاد آیا وہ زمان صاحب سے ملنے آیا تھا، اس لیے بات بدلتی پوچھنے لگی۔ وہ مجھ سے رخصتی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ کس کی رخصتی؟ مصطفیٰ نے حیرانی سے اس کی شکل دیکھی، جس پر نہ سمجھی کے آثار واضح تھے۔ ظاہر ہے ہماری رخصتی۔ ذرا سا پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو نور العین اس پر چڑھ دوڑے۔ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھو، کوئی ڈرائی کولا نہیں ہوں جو تمہارا خون چوس لوں گی۔ اس کو پیچھے کھسکتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی۔ اس کی بات سنتا ہوا مصطفیٰ کھلکھلا کر ہنسا۔ نور العین نے بے اختیار اس کے چہرے پر نظریں ہٹائیں۔ کوئی ہنستے ہوئے اتنا پیارا کیسے لگ سکتا ہے؟ تم نے کیا کہا؟ مصطفیٰ نے اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے سب کچھ تم پر چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ ایک لت جو بار بار اس کو تنگ کر رہی تھی کانوں کے پیچھے ارستی وہ پوچھنے لگی۔ کیونکہ نکاح تمہاری مرضی سے نہیں ہوا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ رخصتی بھی ویسی ہی ہو۔ وہی لٹ چہرے پر اب دوبارہ گری۔ مصطفیٰ سے رہا نہیں گیا، اس لیے اس کے قریب ہوتے وہ اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کرنے لگا۔ کیسی؟ نور العین کے حلق میں پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ جیسے نکاح ہوا تھا۔ مصطفیٰ دور ہوتے ہوئے شانے اچکا کر بولا۔ کیسے ہوا تھا نکاح؟ اب کی بار میں اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ محترمہ، لگتا ہے میری محبت نے آپ کے دماغ پر اثر کر لیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جا کر گھاس پر ٹیک لگا کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کچن سے مائدہ ان کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی سیدہ بیگم کو زمان صاحب نے اوپر بلایا تھا، اسٹڈی، وہ بھی وہیں گئی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور پھر اس کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں، سوچ رہا تھا تم مسکراتے ہوئے واقعی اتنی پیاری لگتی ہو، صرف مجھے لگتی ہو۔ اور اب کی بار نور العین کا چہرہ گلاب کی مانند سرخ ہو گیا۔ نورے، تم کیا کہتی ہو؟ کچھ دیر بعد جب خاموشی لمبی ہوئی تو مصطفیٰ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ نہیں چاہتا تھا دوبارہ ایسا کچھ ہو جیسے نکاح میں ہوا تھا نور کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ وہ کتابوں کو بند کرتی پوری طرح سے اس کی جانب گھومی۔ چچا تمہارے پیپرز ختم ہونے کے بعد رخصتی کروانا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کے بتانے پر وہ حیران تو ہوئی، مگر جلدی سے خود کو سنبھال لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ مصطفیٰ کو پہلے لگا اس نے غلط سنا ہے، لیکن جب اس نے نور کو دیکھا تو وہ واقعی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تمہیں واقعی اعتراض نہیں ہے؟ اسے ایسے یقین نہیں آیا تھا۔ نہیں نا، وہ تھوڑا اونچی آواز میں بولی۔ اب میری شرائط سنو۔ ٹھیک ہے، بتاؤ پھر۔ وہ سنجیدگی سے سننے کے لیے تیار ہوا۔ جو میں کہوں گی، چاہے غلط ہو یا صحیح، مانو گے اور میرا ساتھ دو گے؟ ہاتھ جس میں اس نے پین پکڑا ہوا تھا ہوا میں لہراتے ہوئے کہنا شروع ہوئی۔ سر آنکھوں پر۔ مجھے جو چیز جس وقت چاہیے ہوگی دلاؤ گے؟ پین کو انگلیوں میں گھماتی بتانے لگی۔ سوال نہیں تھا، حق تھا جو وہ جتا رہی تھی۔ ظاہر ہے دلاؤں گا، تمہیں نہیں دلاؤں گا تو کس کو دلاؤں گا؟ وہ کچھ اس انداز میں بولا کہ نور العین کو بے اختیار خود پر رشک آیا، اور مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے یہ خواہش کرنے والی نور العین زمان نہیں بلکہ چھوٹی سی نورے لگ رہی تھی۔ مجھے رات کے 3 بجے بھی اگر پاستہ کھانا ہوا تو تم میرے لیے بناؤ گے کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے شان سے بول رہی تھی۔ مصطفیٰ مسکرایا۔ بالکل بناؤں گا محترمہ۔ ہاتھ سینے پر جما کر حکم کی فرمانبرداری کی گئی۔ مجھ سے کبھی لڑو گے نہیں؟ وہ آنکھوں کو گھما کر بولی، جس پر مصطفیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں پہلے کب لڑا ہوں؟ تم ہی لڑتی ہو۔ اچھا، واقعی؟ اسے نیلی بڑی بڑی آنکھوں اس پر ٹکائے ہوئے پوچھا۔ صاف واضح تھا وہ اس پر اپنا رعب جما رہی تھی۔ مصطفیٰ نے جلدی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ نہیں، میں جب کبھی تمہیں غصہ دلاتا تھا تو پھر تم لڑا کرتی تھی، ورنہ تم جیسی اچھی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ وہ ایسے مسکرا کر بولتا ہوا وہ نور العین کو اپنے دل کے تخت پر براجمان ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے دل نے اعتراف کیا کہ وہ اس مرد کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور اب شاید کبھی رہائی نہیں ملے گی اسے، اور رہائی چاہیے بھی کسے تھی؟
وہ ابھی تک اس سے کچھ کہہ رہی تھی جس پر وہ مسکراتا ہوا سر ہلا رہا تھا۔ دور سے مائدہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حمدان ابھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا اور سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سیدہ بیگم اور زمان صاحب نے سٹی سے ان دونوں کو دیکھا تھا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ ختم شد۔ اچھا تھا، مجھے تو پسند آیا۔ آئی ایم شیور آپ لوگوں کا بھی موڈ ضرور ریفریش ہو گیا ہوگا۔ اپنے ریویو ضرور شیئر کیجیے گا میرے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔